انہیں واپسی میں کافی زیادہ تاخیر ہو گئی تھی۔ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور جب احساس ہوا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کے مکین سے اجازت لے کر وہ فوراً وہاں سے نکل آئی تھی، مگر رستے میں رکشہ خراب ہونے سے کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اس بیچارے نے اتنا انتظار کیا تھا تو جواباً اب وہ خود بھی کچھ دیر انتظار کر سکتی تھی۔ میاں روک دو، بس آگے میں چلی جاؤں گی۔ انہوں نے گھر سے کچھ فاصلے پر رکشہ رکوا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی انہیں رکشے سے اترتے دیکھے۔ رکشے والے نے رکشہ روک دیا تھا۔ وہ اپنی چادر سنبھالتے اتر آئی تھی۔ رکشے والے کے جانے کے بعد انہوں نے گھر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، ہر طرف شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گھر والے ان کی طرف سے یقیناً پریشان ہوں گے۔ انہوں نے تیزی سے گھر کی جانب قدم بڑھائے تھے، تبھی گھر سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی نے ان کے پاس ہارن دیا تو وہ سائڈ پر ہو گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی، مگر تھوڑی ہی دور جا کر رک گئی۔ تبندہ بی بی گاڑی پہچان کر ایک پل کو رکی تھی، مگر پھر مصطفیٰ شاہ زیب کے نکلنے سے پہلے خود ہی تیزی سے قریب آ گئی۔ السلام علیکم، آپ کہاں تھی اور پیدل کیوں آ رہی ہیں؟ مصطفیٰ ماں کے فون کے فوراً بعد گھر آ رہا تھا اور اب تبندہ بی کو یوں راہ چلتے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وعلیکم السلام، یوں ہی بس ادھر ہی تھی، انہوں نے مسکرا کر کہا تو مصطفیٰ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ ان کے لیے وا کر دیا۔ آپ بیٹھیے، میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ تبندہ بی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ آپ تھی کہاں؟ سب لوگ گھر میں پریشان ہو رہے تھے، ابھی ماں جی کی کال آئی تو میں گھر آ رہا تھا۔ خیریت تھی نا؟ ڈرائیور بھی آپ کے ہمراہ نہیں تھا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے مصطفیٰ نے تبندہ کو بغور دیکھا۔ وہ چادر کے پلوں میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ ہرگز ان کو نہ پہچانتا، اگر چند ایک بار اسی مخصوص چادر میں حویلی آتے جاتے انہیں نہ دیکھ چکا ہوتا۔ اس نے شک میں گاڑی روکی تھی، مگر جب تبندہ بوا خود ہی پاس آ کر ٹھہری تو اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ نہیں، یوں ہی بازار کے لیے نکلی تو رستہ بھول گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بامشکل بازار کے ہجوم سے نکلی تو رکشے والے نے خوار کر ڈالا۔ تبندہ بی کا انداز پر اعتماد تھا۔ مصطفیٰ نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ اگر چادر کے پلوں میں ان کا چہرہ چھپا نہ ہوتا تو وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ ان کے بیان میں کس حد تک سچائی ہے۔ اتنے گھنٹے کوئی رستہ بھول کر بازار کے ہجوم میں خوار نہیں ہوتا، مگر وہ ان سے کہہ نہیں سکا تھا، لیکن الجھ ضرور گیا تھا۔ آپ شاپنگ کرنے نکلی تھی تو آپ کا سامان کہاں ہے؟ زیادہ شاپنگ ہی نہیں کی، جو خریدا تھا ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ گھر آ چکا تھا۔ مصطفیٰ نے ہارن دیا تو چوکیدار نے باہر نکل کر دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ بہرحال آپ کو اکیلے بازار نہیں جانا چاہیے تھا، اگر گئی بھی تھی تو ڈرائیور کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ گاڑی اندر لا کر کھڑی کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا، بس غلطی ہو گئی، کئی سال بعد باہر نکلی تھی، اندازہ ہی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا اتنی بدل چکی ہے۔ ان کے لہجے میں گزرے وقت کا ملال اور گہرا تعصب تھا۔ گاڑی رکنے پر شہوار بڑی تیزی سے باہر آئی تھی۔ وہ تبندہ کی شدت سے منتظر تھی۔ تبندہ بھی باہر نکلی تو وہ فوراً بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ آپ اتنی دیر تک کہاں تھی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی، مجھے تو اب طرح طرح کے اوہام ستا رہے تھے۔ نماز پڑھ کر اٹھی تھی اور اس حالت میں گاڑی کی آواز سن کر باہر بھاگی تھی۔ قبولیت کی گھڑی تھی جو مصطفیٰ کے ساتھ تبندہ بی کو دیکھ کر ایک دم روحان سی ہو گئی تھی۔ آواز میں ایک دم رنجی سی رچ بس گئی تھی، میں ادھر ہی تھی، اللہ خیر کرے، میں بچی تھوڑی ہوں جو تم پریشان ہو گئی تھی۔ بازو کے حصار میں لے کر شہوار کو دلاسا دیا تو مصطفیٰ بھی دوسری طرف سے نکل کر قریب آ گیا۔ آپ کبھی کہیں گئی بھی تو نہیں، پہلی بار بازار گئی تھی، ڈرائیور کو واپس بھی بھیج دیا اور تھی بھی اکیلی۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ماں سے کہا، بوا جی تھکی ہوئی ہیں، ان کو رستہ دو اور باقی کے گلے شکوے تم اندر جا کر بھی کر سکتی ہو، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس نے بگڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو اس سے کیا، میری امی ہے؟ خاصا غسیلا انداز تھا۔ تبندہ بوا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کتنا بچکانہ انداز تھا۔ مصطفیٰ ہنس دیا، پوری بات بڑا ہے تم سے، ایسے بات نہیں کرتے، تمیز ادب آداب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً بیٹی کو ٹوکا تو مصطفیٰ کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ ٹھہری، جبکہ شہوار سلگ اٹھی۔ ماں کا ہاتھ پکڑے اسے کینہ تو اس نظروں سے دیکھتے وہ اندر کی طرف چلی آئی تھی۔ وہاں سبھی پریشان تھے، سبھی کی زبانوں پر وہی سوال تھے اور ان کا وہی جواب جو مصطفیٰ کو دے چکی تھی۔ اگر ایسی بات تھی تو کسی پی سی او سے کال کر لیتی، نمبر تو یاد ہوگا نا، عائشہ نے تفصیل سن کر کہا۔ بس خیال ہی نہیں رہا۔ پھر عرصہ بعد باہر نکلی تھی، گھومتی رہی، دیکھتی رہی۔ سچ پوچھو تو میں نے خود ہی گھر فون نہیں کیا تھا، میں کچھ دیر باہر کی دنیا کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر رکشے والے کا رکشہ خراب ہو گیا تو کچھ وقت ادھر لگ گیا۔ مہرونسا بیگم اور مصطفیٰ دونوں نے بغور تبندہ بی کو دیکھا۔ ان کے لہجے اور چہرے پر عجیب سا تضاد تھا، مگر الفاظ سچے لگ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھولی نہیں تھی بلکہ رستے کو جان بوجھ کر بھلا گئی تھی، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں ایسا ہی کہہ لو، انہوں نے گویا بات ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایسی بات تھی تو ڈرائیور کو ہمراہ رکھ لیتی، وہ زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو راستوں کی نشاندہی کروا دیتا۔
मुस्तफ़ा के लहजे में कुछ ऐसा था कि अब की बार तबिंदा भी ने मुस्कुराने की बजाय चौंक कर उसे देखा। मुस्तफ़ा के अंदाज खोजता हुआ था। सारा दिन कुछ खाया पिया भी कि यूं ही घूमती ही रही। शहवार को माँ की फिक्र थी। मुस्तफ़ा के सवालों को नज़रअंदाज करते पूछा, हाँ भूख तो वाकई बहुत लगी हुई है, थकन भी हो गई है। तुम पहले मुझे पानी पिलाओ। खाना अभी नहीं खाऊंगी, जब सब खाएंगे तो खा लूँगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो फ़ौरन पलटी। मैं भी पानी पीऊँगा, मुस्तफ़ा ने कहा तो उसने जाते जाते बस सर घुमाकर एक नज़र डाली। वो मतवज्जो था। ज़रा सा मुस्कुरा दिया तो वो मुंह बनाकर रह गए। वो ट्रे में 2 गिलास रख कर लाई थी। ट्रे टेबल पर रखकर एक गिलास तबिंदा भी को थमा दिया। मुस्तफ़ा गहरी सांस लेकर रह गया। खुद ही गिलास थाम कर पानी पीने लगा। इस लड़की से उसे ऐसी ही उम्मीद थी। तुम्हारे अब्बू और भाई भी आने वाले हैं, खाने का क्या इरादा है? मेहरुन्निसा बेगम ने आयशा को देखा। खाना तैयार ही है, टेबल लगवाऊँ इतनी देर में? बाकी लोग भी आ जाएंगे। 5-10 मिनट इंतज़ार कर लो और लाइबा को भी फ़ोन करो कि कब पहुंच रही है। जी अच्छा। आयशा सर हिलाकर फ़ोन की तरफ बढ़ गई। तबिंदा, तुम कुछ देर आराम कर लो, मेरा ख्याल है पहले खाना खा लो, बाकी लोग तो बाद में खा ही लेंगे। तुम थकी हुई हो, तुम्हें लेटना चाहिए। खाना तो सभी के साथ ही खाऊंगी, थकन तो वाकई है, लेटूंगी ज़रूर। शहवार, तुम माँ को अपने कमरे में ले जाओ, खाना लगता है तो मैं सबा को भेज दूंगी। शहवार सर हिलाकर उनका हाथ थाम कर अपने कमरे में आ गई। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि अगर आप कुछ देर और ना आती तो मैं किसी को लेकर आपको ढूंढने निकल जाती। तभी नबी ने बिस्तर पर दराज होते अपनी बेटी को बगौर देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी अभी भी दर्ज थी। मुस्तफ़ा ने आपको कहाँ से ढूंढ लिया? अभी तो मगरिब के वक्त उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, अभी नमाज़ पढ़ी ही थी कि आपको लेकर फ़ौरन घर भी आ गए थे। मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं बल्कि अकेली ही घर आई थी, ये तो बाहर से मुस्तफ़ा ने मुझे गाड़ी में बिठा लिया था। अच्छा? माँ के जवाब पर उसे हैरत हुई। मैं तो क्या सब यही समझ रहे थे कि आप मुस्तफ़ा के साथ आई हैं। मैंने जिक्र तो किया था कि मैं रिक्शा में सवार थी, रास्ते में रिक्शा ख़राब हुआ तो लेट हो गई। ओह! शहवार का जी चाहा कि अपनी अकल पर मातम करे। अगर थकन हो रही है तो मैं टांगें दबा दूँ। उसने माँ की टांगों पर हाथ रखा। तुम परेशान मत हो, अब खैर ऐसी भी थकन नहीं, तुम बस लाइट बंद कर दो, मैं कुछ देर यूँ ही लेटूंगी। उन्होंने आंखों पर बाजू रखते कहा तो वो फ़ौरन सर हिला गई। लाइट और दरवाज़ा बंद करके वो पलटी तो मुस्तफ़ा को देखकर टटकी। मुस्तफ़ा भी अपने कमरे की तरफ जाता रुक गया था। लेट गई बुआ जी? मुस्तफ़ा ने पूछा। जी, उसने लियदी अंदाज में जवाब देकर निकलना चाहा। रुको शहवार, वो पलटी संजीदगी से मुस्तफ़ा को देखा। उन्होंने कुछ बताया कि वो कहाँ थी? वो पूछ रहा था, अंदाज पुरसोच था। उन्होंने सबके सामने बताया तो था, अब उनसे बार बार क्या पूछती मैं? उसने नरूठेपन से जवाब दिया। मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके अंदाज पर मुस्तफ़ा ने भी तीखेपन से कहा। क्यों? जो भी कहना इधर ही कह लें। मुस्तफ़ा का तहक्कुम भरा अंदाज खासा बुरा लगा था। ख़ुसूसन मेरे कमरे में आओ का ऑर्डर नामा राहदारी में खड़े होकर बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। अगर थोड़ी बहुत अक्ल है तो मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तबिंदा बुआ के मतलब बात करनी है। वो साहब तहक्कुम अमेज़ अंदाज में कहते वहाँ से चला गया तो शहवार ने सख्ती से लब दांतों तले दबा लिए। कमरे में आओ, ख्वामख्वाही बड़े आए कहीं के रोब जमाने वाले। मुस्तफ़ा का अंदाज उसे गुस्से से दो चार कर गया था, मगर जिस तरह वो तबिंदा बुआ का नाम लेकर गया था वो शशो पंज में पड़ गई थी। अम्मी जी के मतलब क्या बात करना होगी जो कमरे में बुलवा रहे हैं? अगले ही पल उलझ गई थी। क्या करूं, जाऊं कि नहीं? वो सोच में पड़ गई। अगर कोई उल्टी सीधी बात कर दी मौसूफ ने तो? आजकल तो जनाब वैसे भी बिला सोचे समझे बोलने लग गया। मगरिब के वक्त की बकवास कौन सा कम थी, अब न जाने क्या कहना है। वो उलझन में पड़ गई थी। खैर मैं कौन सा लिहाज करूंगी, कोई उल्टा सीधा बोलने की जुर्रत की तो मैं भी साफ जवाब दूंगी। इस सिलसिले में अब कंप्रोमाइज़ तो करना ही नहीं। वैसे अम्मी के मुतालिक ऐसा क्या कहना है जो कमरे में बुलवा कर ही कहा जा सकता है? चंद पल सोचने के बाद उसने कमरे में जाने का इरादा कर लिया था। यस कम इन। दरवाजे पर दस्तक दी तो मुस्तफ़ा ने इजाज़त दी। मोहतात नज़रों से पहले कमरे में झांका। मुस्तफ़ा अलमारी से कपड़े निकाल कर पलटा रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया। आ जाइए, आपका ही इंतज़ार कर रहा हूँ, बैठिए। वो आहिस्ती से अंदर आई। मुस्तफ़ा ने कपड़े बिस्तर पर रखकर उसने सोफ़े की तरफ इशारा किया। मैं बैठने नहीं आई, आपने जो बात कहनी है वो कहिए, उसने खासे तीखे लबो लहजे में कहा। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया। अच्छे खासे सुलझे लबो लहजे की मालिक लड़की अब एकदम कसीली कड़वी घसीली हो गई थी। ये उस दिन इससे बात करने का इजाज़ था। अब पता नहीं कोई महाज खोलने पर न जाने क्या रिएक्शन होता है। तुमने बुआ जी से पूछा नहीं कि वो इतनी देर तक ड्राइवर को भेजने के बाद कहाँ रही? मुस्तफ़ा ने बात का आगाज़ किया। उन्होंने बताया तो था कि वो रास्ता भूल गई थी। चलो फ़र्ज़ करे वो रास्ता नहीं भी भूली थी तो भी वो बता चुकी हैं कि वो इर्द गिर्द इलाके में घूमती रही थी। शहवार ने उलझ कर जवाब दिया।
मगर उनके रास्ता भूलने या घूमने के बाद की थकन तो उनके जिस्मानी खदोखाल में कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, अलबत्ता ज़हनी परांगदगी और इंतशार का शिकार ज़रूर लग रही हैं। मुस्तफ़ा का अंदाज़ बहुत संजीदा था। शहवार ने चौंक कर देखा। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? उसका अंदाज़ जिरह करने वाला था। पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद बंदे से ऐसा सवाल कुछ अजीब सा नहीं लगता? शहवार ने मुस्तफ़ा की बर्जस्तगी पर घूर कर देखा। मतलब क्या आपका? उसने खासी उलझन में घिर कर कहा। मुझे लगता है कि वो इतनी देर रास्ता नहीं भूली थी बल्कि कहीं गई हुई थी। कहाँ? ये तो वहीं बता देंगी। मुझे वो घर से ज़रा फासले पर ही मिली थी तो मैंने गाड़ी में बिठा लिया था। मैं नहीं मानती, उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। मुझे हैरत होती है, अकली लिहाज से तुम्हें कुछ ख़ास क्वालिटी है नहीं, तुम मेडिकल के 4th ईयर में कैसे पहुंच गई? मुस्तफ़ा के अल्फाज उसे सुलगा देने को काफ़ी थे। शट अप। मुस्तफ़ा हंस दिया तो वो मज़ीद जल्द भुन गई। फ़र्ज़ करें अगर अम्मी कुछ छुपा भी रही हैं या वो कहीं गई हैं तो इस जिरह का मकसद, इसका मतलब है वो तुम्हें बता कर गई थी। शहवार का जी चाहा कि कुछ चीज़ उठाकर उस शख्स के सर पर दे मारे। कितना बदतमीज़ था ये शख्स। सीधे साधे लफ्ज़ों में उसे मोड़ते इल्ज़ाम ठहरा रहा था। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ फजूल और बेमानी गुफ्तगू में ज़ाया करूँ। गुस्से से कहकर वो वापस पलटी तो मुस्तफ़ा ने एकदम सामने आकर रास्ता रोका। 1 मिनट प्लीज़। अगर वो बर वक्त कदम ना हटा लेती तो उससे ज़रूर टकरा जाती। उफ़, क्या बदतमीज़ी है ये। वो एकदम गुस्से से खौल उठी। खफत और शर्मिंदगी ने अलग खजालत से 2-4 कर दिया। आई एम सॉरी। मुस्तफ़ा को भी सूरत हाल का एहसास हुआ तो चंद कदम पीछे हट गया। शहवार ने बिगड़े तेवरों से उसे देखा। अब क्या मसला है? मैंने सिर्फ ये जानने के लिए तुम्हें बुलवाया कि बुआ जी को तुमने शहर क्यों बुलवाया? मुस्तफ़ा ने एक नया खाता खोला। मैंने उनको नहीं बुलवाया, वो खुद आई हैं। शहवार का अंदाज़ ज़िद हो जाने वाला था। इस हंगामी दौरे की कोई ख़ास वजह? वो सीने पर बाजू बांधे संजीदगी लिए पूछ रहा था। मुझे तो नहीं बताती। कोई वजह उन्होंने खुद ही पूछ लें। वैसे भी हर रोज़ फ़ोन पर उनसे कहीं कहीं बार राब्ते तो रखे जाते थे। उसने गुस्से से जताया। तो मुस्तफ़ा ने बगौर देखा। ओह, तो तुम मेरे और बुआ जी के इस तरह राब्ता रखने पर जेलस हो रही हो? व्हाट नॉनसेंस, कम अकल नहीं हो। मुस्तफ़ा ने सुलगाने पर फ़ौरन सुलग कर गोया हुई। आप उनसे राब्ता रखें या फ़ोन करें, मेरी बला से मैं क्यों जेलस होने लगी? गुस्से से मुस्तफ़ा को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। तो इसका मतलब है हमारे रिश्ते से मुतल्लिक तुम्हारे जो एतराज़ात थे वो ख़त्म हो गए? शहवार का जी अब हकीकत में चाहने लगा कि वो कोई चीज़ उठाकर मुस्तफ़ा के सर पर ज़रूर दे मारे। खुशफहमी है जनाब की? नफ़रत से नाक सुखेड़े। अगर खुशफहमी भी है तो हकीकत बताकर ख़त्म कर सकती हो कि तुमने उनको यहाँ अचानक क्यों बुलवाया और अब आज सारा दिन वो कहाँ थी। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें इल्म ना हो। वो आज सारा दिन घर से गायब रही, ड्राइवर को भी घर भेज दिया, बिल्कुल अकेले इतने घंटे वो कहीं रास्ता भूले रही। इम्पॉसिबल। और तुमने ये सारी दास्तान अमीर हमज़ा बनकर कोई रिएक्शन ना दिया। हैरत है। या तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सारा दिन कहाँ रही या फिर तुमको उनकी गैर हाज़िरी की वजूहात का इल्म था। शट अप। दिमाग ख़राब है बस आपका। पता नहीं किस पागल ने आपको पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया था। गलत रुख पर गलत अंदाज में तफ्तीश व तहकीक। माय गॉड। मुस्तफ़ा के इस कदर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर वो कुल्स कर रह गए। मैंने उनकी बात को इसलिए सच मान लिया कि मेरी अम्मी ओवल तो झूठ नहीं बोलती। अगर सच है भी तो मसलहतन इस बात को छुपाया होगा। और रही ये बात कि वो अचानक यहाँ क्यों आए तो बराह मेहरबानी ये सवाल उनसे ही कीजिएगा। मुझे वाकई उनकी आमद की असल वजह का नहीं पता, मगर जिस तरह आप बाल की खाल उतारें इससे ये ज़रूर शो हो रहा है कि उन्होंने आपको बताकर और आपके मशवरे से ही यहाँ आने का इरादा किया होगा। देखो, तुम अब ज़्यादती कर रही हो। मुस्तफ़ा ने उसे फ़ौरन रोका। हाँ, और ये जो इतनी देर से मुझे अपने कमरे में बुलवा कर बेमकसद बेबुनियाद इल्ज़ामात की भरमार किए जा रहे थे, वो तो गोया लफ्ज़ों के फूल झाड़ रहे थे। उसने फ़ौरन हिसाब बराबर किया। मुस्तफ़ा एकदम हंस दिया जबकि वो मज़ीद खुलस कर गई। अम्मी यहाँ क्यों आई हैं और क्या वजह है, उनसे दरियाफ्त करें। वो आज कहाँ गई थी ये भी पूछिए, मगर प्लीज़ मुझे यूँ जिहा के कटहरे में आइंदा खड़ा मत कीजिएगा। मुस्तफ़ा की बातों पर वो खासी उकता गई थी। तल्खी से कहकर एक गसीली निगाह डालकर वो साइड से होकर वहाँ से निकली तो मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लेकर उसे कमरे से निकलने का रास्ता दिया। ये लड़की हर गुज़रते दिन के साथ ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा लगने लगी थी। आजकल जिस तरह तीखा बदमिजाज अंदाज़ अपनाए हुए थी तो मुस्तफ़ा को ऐसे में उसे छेड़ना, उसकी खफत और खफकी से हज़ उठाने में खासा मज़ा आ रहा था और इस सारे मामले को खासा इंजॉय भी कर रहा था। और जिस तरह वो बदलियाज अंदाज में आजकल जवाबी कार्रवाई कर रही थी, मुस्तफ़ा को लग रहा था कि अंदरूनी दिल किसी ऐसे ही जीवन साथी को की शदीद तलब थी जो वक्त और हालात ने पूरी कर डाली। हम भी देखते हैं शहवार सिकंदर अली, आप आखिर कब तक हमसे यूँ दामन बचाएंगी? आखिर कब तक यूँ पहलू बरतेंगी हमसे?
دور دور رہیں گی، کب تک رہو گے آخر؟ یوں دور دور ہم سے ملنا پڑے گا آخر، ایک دن ضرور ہم سے۔ دامن بچانے والے یہ بے رخی ہے کیسی؟ کہہ دو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے، ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا۔ تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی۔ تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ مصطفیٰ شاہ زیب علی یہ شوق سی دھن گنگناتے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ گناہ کا وجود کسی ماورائی طاقت کا مرہون منت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پیداوار انسان کی اپنی نفسیاتی خواہشات ہوتی ہیں۔ آسمانوں سے فرشتے غلطیاں کرنے نہیں اترتے، بلکہ انسان اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے پر سوار سرکش نفس کو اتنی ڈھیل دے دیتا ہے کہ گناہ ثواب کی باتیں اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ نفس کے سرکش گھوڑے پر سوار اس قدر اپنی خواہشات کی تکمیل میں غرق رہتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے گناہوں کی فصل کیسی بار آور ہو سکے گی، اور جب گناہ کا حمل سرزد ہو جاتا ہے تو تلافی کا وقت گزر جاتا ہے، اور پھر انسان کا ضمیر کچوکے لگانے کے لیے اس کے نفس کے اندر لاشعوری کھڑکیاں کھول دیتا ہے جو مسلسل کچوکے لگانے کا عمل سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور یہ لاشعوری دروازے کس طرح انسان کے اندر تبدیلیوں کا محرک بنتے ہیں، یہ صرف وہی انسان جانتا ہے جس پر بیتتی ہے، اور گناہ کے بعد توبہ کا عمل کفارے کی ایک قسم بھی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات توبہ کا عمل فوراً گناہ کے بعد وقوع پذیر ہو تو توبہ قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مگر جب وقت گزر جائے، گناہ سرزد کیے زمانے بیت جائیں تو پھر توبہ کا عمل بھی طویل سے طویل تر ہو جاتا ہے۔ بس ایک مہم سی امید ہوتی ہے جو توبہ کا در کھٹکھٹائے چلے جانے پر مجبور رکھتی ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، مگر لب سے کوئی دعا جاری نہ ہو رہی تھی، بس آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی برسات جاری تھی جو دونوں ہاتھوں کو بھگوئے جا رہی تھی۔ یا اللہ، تو میرے گناہوں کو جانتا ہے، بخش دے، بس الہی بخش دے۔ اور ذہن کے کسی نہاں خانے سے بس آوازیں اٹھ رہی تھی، مگر لفظ ہونٹوں تک آنے پر راضی ہی نہ تھے۔ آوازوں کا ایک لامحدود اور لامتناہی سلسلہ تھا، اور سوچ ایسی لامحدود تھی کہ خیالات پر کوئی گرفت نہ تھی۔ الہی بخش دے۔ سالوں گزر گئے روتے گڑ گڑاتے، بس الہی بخش دے۔ ان کی بارش داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، حیف و نزار وجود اچکولے کھا رہا تھا، اور یہ رات ان کے لیے بہت بھاری تھی۔ آج رات بھی انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس کے بعد کا عمل احساس گناہ کے بعد توبہ کا عمل تھا، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ جائے نماز بچھائے رب کے حضور اپنے گناہوں پر مغفرت کی دعا کے طالب تھے، مگر مغفرت نہیں مل رہی تھی۔ یا اللہ، تلافی کی کوئی صورت تو نکال کہ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کر پاؤں۔ وہ زندہ ہوتا تو کوئی امید ہوتی، اس کے پاؤں میں جا گرتا، روتا گڑ گڑاتا، اس کے بیوی بچے ہوتے تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا۔ الہی، اب کس کے سامنے معافی کی درخواست کروں؟ کوئی مجھ بد نصیب کو چین نہیں ملتا اب۔ الہی، گناہ کیا تھا اور سدباب کی کوشش بھی تو کی تھی، نفس کی خواہشات کے آگے مجبور ہوا تھا، تو احساس سے گناہ ہونے پر فوراً پلٹ بھی تو آیا تھا، پھر توبہ کا یہ سلسلہ اتنا طویل کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ الہی بخش دے، معاف کر دے، ان بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہیں، تو جانتا ہے نہ جانے کب قضا آ جائے۔ الہی معاف کر دے، بخش دے، بخش دے۔ وہ ہچکیوں میں اس قدر شدت سے روئے کہ کمزوری کی وجہ سے ایک طرف ڈھہ گئے تھے۔ بابا صاحب بخشو، جو کل تبندہ کو چھوڑنے کے بعد رات تک واپس آ گیا تھا، وہ فوراً کمرے میں بھاگا آیا تھا۔ آج پھر بابا صاحب نے خواب دیکھا تھا، آج پھر ان کی حالت شدید نوعیت کی خراب ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وضو کر کے انہوں نے جائے نماز سنبھال لی تھی۔ جو ان کی دعا اور ہچکیوں کی آواز طویل اور بلند تر ہوتی جا رہی تھی، بخشو پریشان ہوتا جا رہا تھا کہ آج خواب کے بعد والی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ بابا صاحب، اس نے جائے نماز پر گرے بابا صاحب کو سیدھا کیا۔ بابا صاحب بے ہوش ہو چکے تھے، اس نے ان کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ حویلی میں اس وقت ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ تبندہ بھی کل کے شہر گئی ہوئی تھی، وہ بہت کم شہر جاتی تھی، اس بار شاید برسوں بعد گئی تھی۔ وہ حویلی میں ہوتی تھی تو ایک ٹہر سی رہتی تھی، اب وہ نہیں تھی، اور بابا صاحب کی یہ حالت دیکھ کر بخشو کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ اس نے پانی کے چھینٹے بابا صاحب کے چہرے پر مارے، چند حربے استعمال کیے، مگر بابا صاحب کی بے ہوشی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں جا کر چوکیدار کو بلا لایا، دونوں مل کر بابا صاحب کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان کی کوششیں رنگ لائی اور بابا صاحب نے آنکھیں کھولی، مگر وہ حواس میں ابھی بھی نہیں تھے، ان کی غنودگی ابھی بھی برقرار تھی، ان کی یہ حالت خاصی تشویشناک تھی۔ کیا کریں اب؟ بخشو نے چوکیدار کو دیکھا۔ میری تو صلاح ہے کہ شہر فون کر دو، بابا صاحب کی طبیعت تو خاصی خراب لگ رہی ہے، اللہ جانے کیا معاملہ ہو، قضا آنے میں کب دیر لگتی ہے، یہ نہ ہو کہ بابا صاحب کی آل اولاد اطلاع نہ کرنے پر ہم پر غصہ کریں۔ چوکیدار سلیم خان نے کہا،
تو بخشو سوچ میں پڑ گیا۔ بابا صاحب ضعیف ضرور تھے مگر اب ایسی بھی حالت نہ تھی کہ ایک دم قضا آ جاتی، مگر قدرت کے کاموں کا بھلا کس کو پتہ چلتا ہے۔ شاید سلیم خان درست ہی کہتا۔ تم ایسا کرو، کسی کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلواؤ، تب تک میں شہر فون کرتا ہوں۔ بخشو ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور سلیم خان کسی کو ڈاکٹر کو بلوانے کا کہہ آیا۔ وہ آج لیلا زبیری کے ہمراہ کلب میں موجود تھا۔ لیلا زبیری آج پہلی ملاقات کے برعکس کچھ ریزرو سی تھی، مگر پہلے دن کے برعکس آج آخری حد تک دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ بہت انتظار کروایا تم نے۔ اس وقت ٹیبل پر وہ دونوں ہی تھے۔ شہزاد کے ذریعے متعارف ہونے والی یہ لڑکی ایاز کو خاصی پسند آئی تھی، مگر یہ اسے ملنے والی تمام لڑکیوں کے الٹ خاصی موڈی تھی۔ کیا کروں، ایک کام تھوڑی ہے، ہمیں زندگی میں اور بھی بہت سے کام ہیں جو غور طلب ہے۔ ملاقات کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی رہی۔ اگر شہزاد کی بار بار کالز نہ آ رہی ہوتی تو چند دن مزید وقت نہ نکال پاتی میں۔ بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے میں نے۔ ایک ادا سے اپنی کلائی میں پڑے بریسلٹ کو گھماتے اس نے کہا تو ایاز اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے گیا۔ یہ لڑکی اسے شہوار سکندر علی کی طرح کچھ الگ سی لگی۔ تمہاری فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایاز نے کسی سوچ میں الجھ کر پوچھا۔ کیا میں نے تم سے تمہاری فیملی کا بیک گراؤنڈ پوچھا؟ لڑکی اسے لاجواب کر گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تم جیسی لڑکیوں کا صرف ایک ہی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کہہ دے، مگر نئی نئی دوستی تھی، نہ جانے پھر دوبارہ ملنے پر آمد بھی ہو پاتی یا نہیں، جبکہ اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ تمہارے متعلق 2 باتیں سنی تھی، دونوں ہی سچ نکلی۔ لڑکی کے جواب میں اس نے مسکرا کر کہا۔ کون کون سی باتیں؟ یہ کہ تم حسین ہی نہیں بہت ذہین بھی ہو۔ لیلا زبیری اس تعریف پر مسکرا دی۔ اگر یہ تعریف ہے تو تھینکس، اگر طنز ہے تو میں اس تعریفی کمپلیمنٹ ہی کہوں گی۔ ویسے جانتے ہو جب حسن اور ذہانت یکجا ہوں اکثر مقابل کی سدھ بودھ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی بولنے کے فن سے آگاہ تھی۔ وہ کھل کر ہنس دیا تھا۔ دیکھا تجھے تو بڑھ گئی اس دل کی دھڑکنیں، کیا تیرا دل بھی زور سے دھڑکا ہے؟ سچ بتا۔ ایاز نے بڑے انداز میں شعر پڑھا۔ بہت ناز ہے تجھ کو تیری اس نگاہ الفت پر، مگر ہم وہ نہیں پیارے جو نگاہیں چار کرتے ہیں۔ لیلا زبیری کی برجستگی سوا تھی۔ وہ ایک دم متحر سا دیکھے گیا۔ زبردست، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شعر و شاعری سے بھی شغف ہے؟ وہ ہنس دی۔ نہیں جناب، یہ ہمارا انٹرسٹ نہیں، یہ تو یوں ہی فی البدیہہ زبان سے پھسل گیا۔ بہت خوب، ایاز نے سراہا۔ لگتا ہے تمہارے ہاں مہمانوں کی تواضع کا کوئی سلسلہ نہیں۔ بھوکا مار دو گے مجھے کیا؟ لیلا زبیری نے ایک ادا سے اپنے کھلے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں ابھی منگواتا ہوں، تم مینیو سلیکٹ کرو۔ ایاز نے فوراً مینیو کارڈ اسے پکڑایا۔ تھینکس۔ اس نے مینیو کارڈ تھاما۔ ایاز نے ویٹر کو بلوایا تو لیلا نے مینیو کارڈ دیا، مینیو لکھوا دیا۔ کھانا لگنے تک دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور کھانے کے بعد دونوں باہر گاڑی میں چلے آئے۔ تم اپنے گروپ کے باقی 3 لڑکوں سے ہٹ کر لگے تھے۔ یوں نہ مجھے آج کل کے چھچورے ٹائپ لڑکوں سے شدید نفرت ہے۔ اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور یہ ملاقات بھی زبردست رہی۔ میں میل اینڈ فیمیل کی روایتی قسم کی دوستی کے بہت خلاف ہوں۔ تھینکس کہ تم عام لڑکوں کی طرح نہیں ہو، ایاز کے ساتھ چہل قدمی کرتے لیلا زبیری نے کہا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ویسے تمہیں کس قسم کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم جیسی، خوبصورت، ذہین اور اسٹریٹ فارورڈ۔ لیلا کھلکھلا کر ہنس دی۔ انٹرسٹنگ، اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کی دوستی چلے گی؟ کھلکھلا کر ہنستے اس نے اپنا ہاتھ ایاز کی طرف بڑھایا تو ایاز نے فوراً ہی قیمتی شے کی طرح تھام لیا۔ کیوں نہیں؟ لیلا زبیری نے تو اسے پہلی ملاقات میں ہی اپنے شہر میں جکڑ لیا تو وہ اندر ہی اندر ایک بھرپور قسم کی پلاننگ کرنے لگا تھا۔ اگر یہ لڑکی ٹریک پر آ جائے تو اس سے وہ خوب فوائد حاصل کر سکتا تھا۔ حسن، جوانی، خوبصورتی اور ذہانت، ہر چیز اس وجود میں یکجا تھی۔ وہ نزاکت کا مجسمہ تھی تو بولنے کے فن میں بھی لاجواب تھی۔ ایسی لڑکیوں کو تو پھنسانے کے لیے اس کی سوسائٹی کے لڑکے جال بچھاتے تھے اور یہ تتلی خود بخود اس کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار تھی۔ بس اس پر بہت صبر اور برداشت سے محنت کرنا تھی۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، نیکسٹ ملاقات فون پر ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگلے ہی پل اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ اپنا بیگ اپنے کاندھے پر سیٹ کر رہی تھی، اب کہ اس کا بالکل روایتی انداز تھا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اپنی پلاننگ کے مطابق ایاز نے فوراً جی حضوری والا حربہ آزمایا، ورنہ وہ اتنی جلدی ہاتھ آئی نعمت کو کبھی جانے نہیں دیتا۔ سو نائس، یو آر سو سویٹ، اوکے گڈ بائے۔ وہ اسے ہاتھ ہلا کر گڈ بائے کہتی اپنی پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ آئی تھی۔
तबिंदा बुआ की आंख खुली तो फिर दोबारा आंख न लगी। अभी रात के 12 ही बजे थे। शहवार सो गई थी। उस पर कंबल दुरुस्त करते वो कमरे से बाहर निकल आई थी। रात के पहर वो बहुत कम सोती थी। अब तो ये बरसों से मामूल बन गया था। रात की अव्वलीन घड़ियों में चंद पल सो लिया तो सो लिया, वरना उम्र भर से ये रत जगह नसीब बन गए थे और बाकी मांदा रात को कोयलों पर सुलगते गुजर जाती थी। अब तो एक अरसा से मामूल बना लिया था कि जैसे ही आंख खुली जाए नमाज बिछाकर अल्लाह से राब्ता जोड़ लिया करती थी। शायद इसीलिए वो शहर बहुत कम आया करती थी। अब तो एक अरसे बाद यहाँ आई थी, मगर लगता था कि माजी पलट आया। वो लाउंज में आए तो चौंक गई। वहाँ मेहरुनिसा और शाहजेब साहब मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग जाग रहे? करीब आकर इस्तफसार किया। हाँ, यूँ ही बातें करते करते रोज़ाना इस वक्त तक जागना मामूल बन गया। वो मेहरुनिसा के पास आ बैठी। बाकी सब सो गए? हाँ, कमरों में तो चले गए। क्या बातें हो रही थी? बस यही मुस्तफ़ा और शहवार वाले रिश्ते को ही डिस्कस कर रहे थे, मेहरुनिसा ने कहा। तो वो सर झुका गई। आप कल यहाँ ना आ जाती तो आज मेरा प्रोग्राम गांव जाने का था। मुस्तफ़ा और शहवार के निकाह या मंगनी वगैरह के सिलसिले में फ़ाइनल करना था। शाहजेब साहब ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हमारा तो यही फ़ाइनल है कि मंगनी वगैरह की कोई शरई हैसियत नहीं, डायरेक्ट निकाह ही करें। मेहरुनिसा बेगम ने कहा। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शहवार पढ़ रही है, मेडिकल की तालीम मुकम्मल हो जाए तो फिर देख लेंगे। भाई, हमें शहवार की तालीम मुकम्मल करने पर कोई एतराज़ नहीं, मगर इतनी देर तक इस रिश्ते को नहीं लटका सकते। मुस्तफ़ा भी दौरान तालीम शादी के हक़ में नहीं, मगर निकाह तो तय है ना। मुस्तफ़ा को निकाह पर कोई एतराज़ नहीं, शाहजेब साहब ने कहा। तो उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को देखा, यानी ये मुकम्मल तौर पर रज़ामंद थे और शहवार उनके दिल से एक होक उठी। आयशा और सबा भी इसी सिलसिले में आई हुई हैं। निकाह का फ़ैसला हमारा आपस में तय है, बस ये गांव से हो आएँ तो 1-2 दिन बाद कोई तकरीब रख लेते हैं हम लोग। मेहरुनिसा बेगम बहुत मोहब्बत से कह रही थी। तबिंदा भी ने बहुत खामोशी से दोनों मियाँ बीवी को देखा। उनके जगमगाते चेहरों से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये लोग किस कदर खुश और मुतमईन हैं। और कभी यही इत्मीनान शहवार का रोशन मुस्तकबिल देखकर उनके अपने दिल में भी उतरा था, और अब शहवार के 2 टोक इनकार ने अंदरून दिल सब चिराग गुल कर दिए थे। क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? कोई मसला है? शाहजेब साहब को तबिंदा बुआ की खामोशी कदरे गैर मामूली सी लगी। जी, खैरियत ही है, बस एक मसला था। शहवार फ़िलहाल किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं चाह रही। उन्होंने छुपे लफ्ज़ों में बात की तो दोनों मियाँ बीवी चौंके। आपकी शहवार बेटी से बात हुई क्या? शाहजेब साहब ने पूछा। जी, बहुत तफसीली, हर पहलू से बात हुई है। वो दरअसल आदला और दीगर लोगों के रवैयों से हर्ट हुई है, इसीलिए फ़िलहाल इनकारी है। उन्होंने बगैर मज़ीद बात खोलते धीमे लफ्ज़ों में असल बात की तरफ निशानदेही करना चाहिए। ओह, क्या कहती है शहवार? शाहजेब साहब का संजीदा अंदाज़ था। आदला और दीगर लोगों की बातों से उसके ज़हन में एक बात बैठ चुकी है कि हमारा और आप लोगों का कोई जोड़ नहीं। मुस्तफ़ा को बहुत अच्छे और आला ख़ानदान के रिश्ते मिल सकते हैं। व्हाट नॉनसेंस! शाहजेब साहब एकदम तल्ख़ हुए। ये इनकार वो सिर्फ आदला और उसकी फ़ैमिली की वजह से कर रही है क्या? उन्होंने बगौर तबिंदा बुआ को देखा। उसे और भी बहुत सारे एतराज़ात हैं। दोनों मियाँ बीवी ने हैरत से एक दूसरे को देखा। किस किस्म के एतराज़ात हैं? शाहजेब का अंदाज़ इंतहाई संजीदा था। सबसे पहला एतराज़ तो ये है कि हम दोनों यहाँ क्यों हैं? कम उम्र में उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया, मगर अब हर वक्त उसके लबों पर यही सवाल रहते हैं कि उसका बाप कौन था, हम अपने ख़ानदान में क्यों नहीं रहे, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, माली और नस्बी लिहाज से भी हम आप लोगों के हम पला नहीं, तो फिर ये रिश्ता कैसे जुड़ सकता है, वगैरह वगैरह। इसी किस्म के एतराज़ात हैं उसे। ओह! शाहजेब साहब ने बगौर तबिंदा बुआ को देखा। तो फिर आपने उसके एतराज़ात दूर करने को असल हक़ाइक़ बताने की कोशिश नहीं की क्या? असल हक़ाइक़? एक तल्ख़ सी मुस्कुराहट तबिंदा बुआ के होंठों पर आ ठहरी। इस उम्र में बच्चे मुतजस्सिस हो जाते हैं। शहवार एक समझदार बच्ची अगर ऐसा रिएक्ट कर रही है तो यकीनन आदला या किसी और वाक़या ने उसकी शख्सियत को मुतासिर किया है। क्या ज़रूरी है कि इन सब बातों को बहुत संजीदगी से लिया जाए? बहरहाल मैं शहवार से बात करूँगा, इस सिलसिले में समझाने की कोशिश करूँगा। महज आदला की वजह से इस तरह इनकार कर देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं। इस सूरत में कि जब हम में से तमाम रिश्तेदारों को मुस्तफ़ा और शहवार की बात तय हो जाने की इत्तला भी दे दी है, अब्बास ने आदला को मुंतखब कर लिया, वरना हमारी मर्ज़ी तो शुरू से ही शहवार को अपनी बेटी बनाने की थी। नहीं, आप शहवार से बात मत कीजिएगा, मैं खुद ही उसे समझाने की कोशिश करूँगी। उन्होंने फ़ौरन टोका तो वो सर हिला गए। ओके, जैसे आप मुनासिब समझिए। शहवार बेटी की मुस्तफ़ा के मुतल्लिक़ क्या राय है? इन एतराज़ात से हटकर वो क्या कहती है? उन्होंने मज़ीद पूछा। वो समझती है मुस्तफ़ा उससे हर लिहाज से एक आला शख्सियत का हामिल इंसान है। इखलाक़ किरदार ही बुनियाद नहीं, बल्कि वो नस्बी और माली पैमानों के लिहाज से भी मुस्तफ़ा को खुद से बहुत ऊंचा महसूस करती है। तमाम एतराज़ात एक तरफ, वो मुस्तफ़ा की शख्सियत से इनकारी नहीं है।
बस जब बात मुस्तफ़ा से हटकर हो तो वो इनकार कर जाती। वो समझती कि मुस्तफ़ा को एक से एक आला से आला ख़ानदान की लड़की मिल सकती है। तब हिंदा बुआ ने बहुत सोच कर शहवार के ख्यालात का इजहार किया तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देख कर रह गए। शाहजेब अली साहब ने कुछ कहने को लबवा किए ही थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। तीनों नफूस ने टेलीफोन की तरफ देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? शाहजेब साहब ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हवेली से बख्शू बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? शाहजेब साहब ने घड़ी देखी, 1 बजा रही थी। जी साहब, बाबा साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। हमने गांव के डॉक्टर को बुलवाया था। क्या? वो एकदम परेशानी से उठ खड़े हुए। मुझे तफसील बताओ। दूसरी तरफ बख्शू उन्हें सारी तफसील बताने लगा। ओह, डॉक्टर क्या कहता है? दोनों ख़वातीन ने एक दूसरे को देखा। वो चेक कर रहा है। बाबा साहब को होश तो आ गया था मगर फिर भी उनकी आवाज़ बहाल नहीं हो रहे। डॉक्टर कह रहा था अभी तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, अगर किसी अच्छे अस्पताल और डॉक्टर से चेकअप ना करवाया गया तो उनकी आवाज़ पर बुरा असर पड़ सकता है। वो ज़हनी लिहाज से ठीक नहीं थे साहब। बेहोशी से पहले उन्हें जो ख्वाब आया था उससे उनकी हालत ख़राब हो गई थी और इसके बाद वो मुसलसल बेहोश है। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं, तुम उनका बस ख्याल रखो, डॉक्टर को जाने नहीं देना। कोई भी इत्तला हो तो मेरे मोबाइल पर फ़ोन करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने रिसीवर रख दिया था। क्या हुआ, कौन बीमार है? महरुन्निसा बेगम ने पूछा। बाबा साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। वही ख्वाबों का सिलसिला, मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही शौक में चले गए, हवास में नहीं लौट रहे। अल्लाह रहीम करे। महरुन्निसा बेगम ने सीने पर हाथ रख लिया तो तबिंदा बुआ भी एकदम परेशान हो गई। फिर हम अभी और इसी वक्त गाँव के लिए निकल रहे हैं। वहाँ जाकर सूरत हाल का अंदाज़ा लगा कर ही कोई हतमी फ़ैसला करते हैं। अगर उनको अस्पताल एडमिट करवाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम उनको इधर ही ले आएंगे। वो अजलत में प्रोग्राम तरतीब देते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, वैसे भी मेरा कल गांव वापस जाने का प्रोग्राम था। तबीना बुआ के अल्फाज पर वो महज सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए तो महरुन्निसा बेगम भी उनके पीछे चल दी। तबीना बुआ भी शहवार के कमरे में चली आए। शहवार सो रही थी। उन्होंने लाइट ऑन की और अपना बैग अलमारी से निकाला। इस वक्त तैयार क्या होना था, बस बैग से चादर निकालकर खुद पर लपेट ली। कल जिस घर में वो गई थी वहाँ से वो चंद चीज़ें लेकर आई थी जो उनके हैंड बैग में एहतियात से रखी हुई थी। उन्होंने शहवार पर निगाह डालते अपना हैंड बैग अपने सफरी बैग में रख लिया। वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो शहवार लाइट ऑन होने की वजह से जाग चुकी थी। क्या हुआ, आप कहीं जा रही हैं? उन्हें चादर लिए देखकर वो हैरान हुई। हाँ, गाँव जा रहे हैं, मैं और भाई साहब। बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है। स्लीपर उतारकर अपना जूता पहनते उन्होंने बताया तो वो चौंक गई। क्या हुआ बाबा साहब को? बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है, ऊपर से वही ख्वाबों का सिलसिला। बख्शू का फ़ोन आया था आम हालत में। बख्शू फ़ोन नहीं करने वाला। भाई साहब जा रहे थे, मुझे तो कल जाना था, सोचा कि अभी चली जाऊं। शहवार परेशानी से बिस्तर से निकल आई। क्या ज़्यादा सीरियस कंडीशन है? वो एकदम फिक्रमंद हो गई। पता नहीं, अगर ऐसी हालत है तो मैं भी चलूँ आपके साथ। उन्होंने हैरान होकर बेटी को देखा। इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ाई अहम नहीं है। वैसे भी पिछले कई दिनों से मैं छुट्टियां कर रही हूँ, चंद दिन मज़ीद सही। उसने कंधे उचकाए। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अब भाई साहब का पता नहीं कि वो साथ लेकर जाएं या नहीं। कुछ नहीं कहेंगे वो। मैं अपना फर्स्ट एड बॉक्स साथ ले जाती हूँ। यूँ समझ लें बाबा साहब की तीमारदारी मैं ही करूँगी। तबिंदा बुआ पहले ही परेशान थी, महज सर हिलाकर रह गई। मैं फटाफट तैयार होती हूँ। फिर उसने एकदम भागम भाग अपना बैग तैयार किया। चंद किताबें, रोज़मर्रा की चंद अशिया और कपड़े बैग में ठूंस सी थी। बैग तैयार करने के बाद वो एक जोड़ा लेकर वॉशरूम में घुस गई थी। वो चेंज करके निकली तो महरुन्निसा आंटी तबिंदा को बुलाने आई थी। उसे तैयार देखकर चौंकी। तुम भी जा रही हो क्या? जी, उसने सर हिला दिया। अभी बाबा साहब की हालत के बारे में कंफर्म नहीं हो सकता। उन्हें शहर ही किसी अस्पताल में ले आए। वैसे शाहजेब ने ज़ुबैरी साहब को कॉल कर दिया, रास्ते में उन्हें पिक कर लेंगे। तुम ठहर कर सूरत हाल देख कर जाती तो बेहतर था। शहवार ने माँ को देखा जैसे पूछ रही हो कि क्या करे अब तो तैयार हो गई है, साथ ही चली चले। वैसे भी बाबा साहब भी इसको काफ़ी दिनों से याद कर रहे थे, इसे देखकर कुछ बेहतर होंगे। उन्होंने हाँ का अंदिया दे दिया था। ठीक है, शाहजेब इंतज़ार कर रहे हैं, मैं सुबह किसी लड़के को लेकर आऊँगी। अल्लाह खैर करे, तब तक हो सकता है बाबा साहब की तबीयत बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। वो दोनों महरुन्निसा के हमरा बाहर आई थी। अंकल गाड़ी के पास खड़े उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। तबिंदा के हमरा शहवार को भी देखकर टटके। शहवार बेटी भी जा रही है क्या? जी। उन्होंने मज़ीद सवाल और जवाब किए बगैर दोनों को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सबोही बेगम की आंख खुली तो फिर नींद आई। वो यूं ही दरवाजे खिड़कियां चेक करने बाहर निकल आई। अना के कमरे के पास से गुजरते ठटक गई। कमरे की लाइट रोशन थी। एक तो ये लड़की हर वक्त जागती मिलेगी, पता नहीं सोती कब है। न जाने दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। इतनी मूडी तो कभी ना थी।
لائٹ روشن دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی تھی۔ آج کل روشانی سے انا کے ساری رات جاگنے کی اطلاع مل رہی تھی۔ کل بخار تھا مگر رات کچھ بہتر تھی۔ سب کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں بھی کرتی رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ انا دریچے میں کھڑی باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ پہلی نگاہ ڈالنے پر یہی احساس ہوتا تھا کہ کمرے کے دریچے میں ایک نہایت افسردہ از ملال و پسماردہ وجود کا پورٹریٹ کھڑا ہے۔ انا، انہوں نے گھبرا کر پکارا تو انا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ اس وقت؟ ماں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا تو وہ محض سر مسکرا دی۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی، یوں ہی بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بستر پر لا بٹھایا اور خود بھی ساتھ ہی ٹک گئی۔ نیند نہیں آنے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا؟ شاید۔ انا کا انداز ایسا تھا کہ صبوحی بیگم کے دل کو کسی نے چھوا۔ کوئی پرابلم ہے نا؟ انا نے بڑی بے چارگی سے ماں کو دیکھا۔ اس کا وجود آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اپنے جذبات احساسات پر کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں رہا تھا مگر لب خاموش تھے اور کبھی کبھار یوں لگتا تھا کہ ایک اندیکھی آگ میں جھلستے چیخ کر رو دے گی، خود پر ضبط بالکل کھو دے گی، اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ ہزار چاہنے کے باوجود خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ ولید ضیاء نے اسے معافی مانگ لی تھی، معذرت کر لی تھی مگر دل تھا کہ پھر بھی اختیار میں نہیں آ رہا تھا۔ ماما، میں کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں، اس گھر سے، یہاں کے مکینوں سے بہت دور۔ ماما، ہمارا کوئی رشتہ دار تو ہوگا نا؟ ہم کبھی کسی کے پاس گئے ہی نہیں، صرف ماموں کے علاوہ کسی اور تعلق کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ یوں ہی بات کرتے کرتے کچھ خیال آنے پر ماں کو دیکھا۔ صبوحی بیگم کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہوا تھا۔ تمہیں یہ اچانک رشتہ داروں کا خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے بغور بیٹی کو دیکھا۔ پہلے ہم پاکستان سے باہر تھے مگر جب سے پاکستان آئے ہیں کوئی رشتہ دار ملنے ہی نہیں آتا اور نہ ہی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کے متعلق پوچھا تو آپ ہمیں ٹال گئی۔ تجسس تو فطرت کا حصہ ہے نا، ہمارے بھی تو کوئی رشتہ دار ہوں گے۔ آپ کے بھائی ضیاء ماموں ہیں تو ہمارے پاپا کے بھی کوئی بہن بھائی ہوں گے نا؟ انا کہہ رہی تھی۔ صبوحی بیگم اب دانتوں تلے لب دبا گئی۔ تمہارے پاپا اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور ہم آپس میں کزنز تھے۔ تمہیں بتا تو چکی ہوں یہ رشتہ داری، انہوں نے کچھ سنجیدگی سے کہا تو انہوں نے ماں کو بغور دیکھا۔ اور آپ کے باقی رشتہ دار مثلاً خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، پاپا کے بھی یہی رشتہ دار؟ انا، ہم لوگ اپنے باقی رشتہ داروں کے مقابل مالی لحاظ سے بہت کم درجے پر تھے۔ میری والدہ اور وقار کی امی دونوں سگی بہنیں تھیں، اس طرح ہمارے باپ بھی سگے بھائی تھے۔ ہمارے والدین نے اپنی زندگی میں بہت جدوجہد کی، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ہمیں میری کم عمری میں پہنچ کر اماں ابا انتقال کر گئے تھے۔ وقار کے والدین نے ہمیں پالا پوس کر بڑا کیا۔ سب رشتہ دار بڑے بڑے شہروں میں اونچے عہدوں پر فائز تھے، کسی نے ہم سے کبھی ملنا گوارا نہ کیا۔ اور پھر ضیاء بھائی کسی نہ کسی طرح امریکہ چلے گئے تو حالات بدلنے لگے، وقار بھی سیٹل ہونے لگے۔ پھر ضیاء بھائی نے ہم سب کو باہر بلوانے کی کوشش کی۔ اس وقت ہماری زندگی میں تم اور احسن تھے، جبکہ ضیاء کے پاس روشانی اور ولید۔ ہمیں وہاں بھجوا کر وہ اپنی فیملی کو لے جانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ جب ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا پھر وہ بچوں کو لے کر امریکہ چلے آئے اور ایک طویل عرصہ ہم نے وہاں گزارا۔ حالات بدلنے لگے، پھر ہم نے یہاں آ کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ اللہ نے مدد کی اور کاروبار ترقی کرتا چلا گیا۔ سچ کہوں تو یہ سب ضیاء بھائی کی محنت اور کمائی کا نتیجہ ہے۔ آج جو کچھ بھی ہے اللہ کی عنایت کے بعد انہی کی کوشش و عمل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بہت رسانیت سے انا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت و شفقت سے وہی سب کچھ دہرایا جو وہ انا کے سامنے پہلے بھی کئی بار دہرا چکی تھی۔ اور ممانی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ انا کو اس موضوع سے ہمیشہ سے دلچسپی تھی، ایک دم پھر متجسس ہوئی۔ روشانی کی پیدائش کے بعد وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ضیاء بھائی باہر ہوتے تھے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائیں، اور ضیاء بھائی بھی اس لیے پاکستان آئے تھے کہ وہ ان کو باہر لے جائیں تاکہ اچھے ڈاکٹر کی نگرانی میں ان کا علاج ہو۔ پھر جیسے ہی ہم روانہ ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی کوئی تصویر، کوئی نشانی تو ہوگی نا آپ کے پاس؟ صبوحی بیگم نے بہت ضبط سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس سلسلے میں وہ انا کے سوالوں سے عاجز آ جاتی تھی مگر اس کی تسلی و تشفی نہیں ہو پاتی تھی۔ نہیں، اس دور میں لوگ کم ہی تصاویر بنواتے تھے، وہ خود بہت مذہبی تھی، تصاویر نہیں بنواتی تھی، انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ تو انا ایک دم ان کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گئی۔ اور ممانی کے میکے والے ولی اور روشانے سے ان لوگوں نے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی کیا؟ یہ وہ سوال تھا جس پر آ کر ان کا ٹیمپرامنٹ ہمیشہ لوز ہو جاتا تھا۔ انا، کیا پرابلم ہے بیٹا؟ کبھی کبھار تم اس سلسلے میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہو۔ ولید اور روشانے بھی تو کتنے سمجھدار ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کے سوالات کیے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے انہیں اس سلسلے میں بلا وجہ متجسس ہوتے ہوئے؟
ان کے لہجے میں ہلکی سی ناراضی تھی۔ اس نے ماما کو بغور دیکھا۔ یا تو ان دونوں کی بہت اچھی طرح برین واشنگ ہو چکی ہے یا پھر انہیں اپنے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے یہ سوال تنگ کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ انا نے بھی تیزی سے کہا تو سبوئی بیگم ضبط سے انا کو دیکھ کے گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اس سلسلے میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، مگر لاجک یہ ہے کہ اگر ایک بار ہی کوئی ایسا جواب دیا جائے جس سے آئندہ سوالوں کا سلسلہ بند ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ایک تو انا اور اس کی دلیلیں، انہوں نے اپنے اوپر بہت ضبط کیا۔ ضیاء بھائی اور ان کی بیگم کی لو میرج تھی، ان کی بیگم وہ اپنی فیملی سے نہیں ملتی تھی۔ ہو گئی تمہاری تسلی یا کچھ اور بھی جاننا ہے؟ واو، امیزنگ! انا ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ ریلی؟ اسے یقین کرنے میں تعامل ہو رہا تھا۔ سبوئی بیگم نے نگاہ چرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ولید کی والدہ کی فیملی نے ان سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ شادی کے بعد دونوں طرف کبھی ملنا ملانا ہی نہ ہوا اور ان کی ڈیتھ کی اطلاع پر بھی ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ تو ضیاء بھائی بچوں کو لے کر امریکہ چلے آئے اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کبھی کسی نے پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ مرنے والی کی کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں۔ انٹرسٹنگ۔ ولی اور روشانی تو اس کے متعلق جانتے ہوں گے یا نہیں؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ وہ دونوں بہت سمجھدار بچے ہیں، ضیاء بھائی کو کبھی خواہ پریشان نہیں کیا انہوں نے، یقیناً جانتے ہی ہوں گے، اور تم ان سے کوئی اوٹ پٹانگ سوال مت کرنے بیٹھ جانا۔ بہرحال اپنے والدین کے ماضی کے بارے میں ہر کوئی ازحد حساس ہوتا ہے، اور یہ دونوں بھی ہیں۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ان دونوں کو بلا وجہ سوال و جواب کرتے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نا، اس لیے کہ وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تم ان سے کچھ پوچھ کر انہیں اذیت مت دینے بیٹھ جانا۔ انا فوراً سمجھ کر سر ہلا گئی۔ ماما، ان کی والدہ کا نام لالا رخ تھا نا؟ وہ اپنے نام کی طرح خود بھی بہت خوبصورت ہوں گی۔ جبھی ولی اور روشانی دونوں خوبصورت ہیں، اور ماموں کو وہ کہاں ملی تھی؟ انا، اسی لیے میں اس ذکر کو نہیں چھیڑتی تھی۔ مرنے والی تو مر گئی، اب اس کے ذکر کا کیا فائدہ؟ تم ہر وقت گڑے مردے اکھاڑنے مت بیٹھ جایا کرو پلیز۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں کیا؟ انا نے لب بھینچ کر کنکھیوں سے ماں کو دیکھا۔ ان کا چہرہ نہ جانے غصے سے سرخ تھا یا ضبط سے۔ اس کو تعصب ہوا، یقیناً ماما کو بھاوج کی موت کا دکھ ہوتا ہوگا۔ آپ کو تو وہ بہت پسند ہوں گی۔ اب کی بار سبوئی بیگم خاموش رہی۔ اوکے، اب نہیں پوچھتی، ناراض تو مت ہوا کریں، اس نے فوراً کہا تو سبوئی بیگم نے گہرا سانس لیا۔ سونے کی کوشش کرو، دیکھو یہ اتنی سی شکل نکل آئی ہے، راتوں کو مت جاگا کرو، انہوں نے محبت سے کہا۔ سونا اپنے بس میں بھلا کہاں ہوتا ہے؟ اگر نیند اپنے بس میں ہو تو میں نیند کی گولیوں کا سارا پیکٹ ایک ہی بار پھانک لوں، اس نے اگلے پل بے حسی سے کہا تو سبوئی بیگم ششدر رہ گئی۔ تم ٹرینکولائزر یوز کرتی ہو کیا؟ نہیں، ابھی تو نہیں یوز کر رہی، مگر جس طرح نیند نہیں آتی دل کرتا ہے ایک ہی بار پورا پیکٹ پھانک کر اب دی نیند سو جاؤں۔ انا کے لہجے میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ سبوئی بیگم دہل کر رہ گئی۔ شٹ اپ انا! انا خاموشی سے سر جھکا گئی۔ خبردار آئندہ ایسی دل دہلا دینے والی بات کی تو، انہوں نے ڈانٹا۔ خود ڈاکٹر ہو کر ایسی دل دوز باتیں کر رہی ہو، انہوں نے تعصب سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں ساری رات بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتی ہوں اور نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ دوائیں استعمال نہیں کر رہی کہ عادی نہ ہو جاؤ؟ ایسے میں آپ سب کے سوال مجھے مزید اکتاہٹ سے دوچار کرتے ہیں، نہایت چڑچڑے پن سے انا نے کہا تو سبوئی بیگم کو انا میں تیزی سے وقوع پذیر ان تبدیلیوں کا پہلی بار شدت سے ادراک ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس میرے ساتھ چلنا، انہوں نے حل بتایا۔ مجھے نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس، اس نے جل کر کہا۔ ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج نہیں ہے، رہنے دے، خواہ مخواہ وقت ضائع کریں گی تو پھر کس کے پاس ہے؟ انا نے ماں کو دیکھا اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گئی۔ پتہ نہیں، اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ سبوئی بیگم بغور اس کا چہرہ دیکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ احسن کی شادی کی تیاریاں کافی حد تک ہو گئی ہیں، تم اس سلسلے میں آج کل کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی۔ روشی بیچاری اکیلی ہی لگی رہتی ہے، تم اس کے ساتھ بیٹھا کرو، ذہن بنے گا، مصروفیت ملے گی تو نیند بھی آئے گی نا، ورنہ روشی سمجھے گی کہ تم نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا رہی۔ انہوں نے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کی، وہ محض سر ہلا گئی۔ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے موضوع بدل دیا۔ ٹھیک، اکتاہٹ سے جواب دیا۔ تم چھٹیاں بھی تو کرنے لگ گئی ہو، دھیان سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، انہوں نے مزید ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ جی اچھا، اور کچھ؟ اب تم نہ ہی کچھ بولو گی اور نہ ہی کچھ سوچو گی، بس آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اس نے بالوں میں بہت محبت سے انگلیاں پھیرتے دوسرے ہاتھ میں ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے انہوں نے محبت و شفقت سے کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ لوگ ابھی رستے میں ہی تھے کہ بخشو نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ بابا کی بے ہوشی طویل ہو جانے پر وہ لوگ ان کو قریبی ہسپتال لے آئے تھے جو گاؤں سے باہر سرکاری سطح پر واقع تھا۔ شاہ زیب صاحب مزید پریشان ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سیدھا ہسپتال پہنچے۔ زبیری صاحب کو انکل نے رستے سے پک کیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ السلام علیکم صاحب۔ بخشو ان لوگوں کو دیکھتے ہی فوراً قریب آ گیا تھا۔
कैसे हैं बाबा साहब? और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके दिमाग को कोई शदीद सदमा पहुंचा है। हमसे ज़्यादा तफसील से बात नहीं की। डॉक्टर्स इधर ही हैं, आपका इंतज़ार कर रहे थे। पक्षियों की निशानदेही पर वो डॉक्टर से मिलने एक कमरे की तरफ तेज़ी से बढ़ गया। उनके हमरा ज़ुबैरी और बाकी अफराद भी थे। डॉक्टर्स में से एक दो सीनियर डॉक्टर मौजूद थे, बाकी वर्किंग अमला ही था। डॉक्टर साहब उन्हें बाबा साहब के कमरे में ले आए। वो बेहोश ही थे, ड्रिप लगी हुई थी। वो शाहजेब और दीगर लोगों को बाबा साहब की कंडीशन बताने लगे। सीरियस कंडीशन नहीं है, बस इनके दिमाग में खिंचाव है। यूँ लगता है जैसे इनका दिलो दिमाग शदीद सदमे के ज़ेर असर है। मुकम्मल तौर पर होश आ जाता है तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में आप इनको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ने बाबा साहब की सारी बीमारी बताकर आखिर में कहा। तो शाहजेब साहब ने ज़ुबैरी साहब को देखा। अभी तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है तो देखते हैं क्या करते हैं। अहम चीज़ ये है कि इनको होश आ जाए। तो दूसरी तरह की सूरत हाल बताई जा रही है। इससे अंदाज़ा तो नहीं हो रहा कि इनको शदीद सदमा पहुंचा है। ख्वाबों का सिलसिला जो कुछ भी था उनसे ये सिलसिला चल रहा था, मगर आज अचानक इस शदीद कंडीशन में चले जाना सोचने की बात है। असल रीज़न क्या हो सकती है? पता नहीं। बाबा साहब कुछ जिक्र भी तो नहीं करते। मैंने कई बार कोशिश की कि किसी साइकोलॉजिस्ट से सेशन ले करवा लूँ। एक बार गए भी थे, दोबारा जाने का नाम ही ना लिया। उनके दिलो दिमाग में गुनाह के एहसास की एक ऐसी गिरह बन गई जो खुलने में ही नहीं आ रही। शाहजेब साहब का तफक्कुर और परेशानी से बुरा हाल था। शहवार ने फ़ौरन आगे बढ़कर उनके बाजू पर हाथ रखा। आप फिक्र नहीं करिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप इधर बैठिए, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर हम मुतमईन नहीं हुए तो बाबा साहब को शहर ले जाएंगे। फ़िलहाल तो उनके होश में आने तक हमें इंतज़ार करना होगा ना। शहवार उनका हाथ थामे बाहर साइड पर रखी कुर्सियों में से एक पर बिठा दिया। दूसरी तरफ तबिंदा भी आ बैठी थी। तबिंदा भी शाहजेब साहब से तसल्ली और तशफ़ी की बातें करके गई तो शहवार उठकर बाबा साहब के रूम में आ गई। ज़ुबैरी साहब के साथ वहाँ मौजूद थे। एक नर्स भी कमरे में थी। वो भी बाबा साहब के बिस्तर के पास कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। बाबा साहब से मुतल्लिक उसे बहुत से वाक़यात याद आने लगे तो एक मोहब्बत भरी निगाह उसने बाबा साहब के बारिश चेहरे पर डाली। मुझे नहीं पता बाप की शफ़क़त क्या होती है, मगर आपके वजूद में हमेशा मुझे एक बाप की मोहब्बत मिली। आपने जिस तरह मेरे वजूद का ख्याल रखा, मेरी माँ के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, आपके इस सलूक ने मुझे ख़रीद लिया। मेरे ख़यालात, मेरे एतराज़ात एक तरफ, मगर आपका हर हुक्म एक तरफ। आपका वजूद हमारे लिए एक घनी छाँव है। हम माँ बेटी लोगों की हज़ार बातों का सामना करने लगती, मगर आपने जिस तरह हमें इस हवेली के हकीकी मकीनों का मान दिया, लोगों की सब ज़बानें बंद हो गई। आपने हमें एक भरी ज़िंदगी दी। आपकी औलाद ने हमें जो मान और मोहब्बत दी, इसका बदला तो शायद मैं सारी ज़िंदगी न चुका सकूं। काश मैं आपके दुखों को जान सकती कि आपको आने वाले ख्वाबों के इस सिलसिले के पीछे क्या वजह है। तो सच कहती हूँ, मैं अपनी सारी तवानाइयाँ आपके इस दुख को ख़त्म करने में लगा देती। वो बहुत मोहब्बत भरी निगाह से उन्हें देखती रही और न जाने क्या कुछ सोचती रही। वो जॉगिंग करके वापस घर लौटा था। सहन में पहुंचकर रुक गया। अना सुर्ख लिबास में चहलकदमी कर रही थी। वो भी उसे देखकर रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अना ने पहल की। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह सुबह कैसे दिखाई दे रही हो? जब से पाकिस्तान लौटा था, वरना रोज़ाना जॉगिंग करने जाता था। ये पहला मौका था कि वो अना को मॉर्निंग वॉक करते देख रहा था। बस सारी रात आँख ही नहीं लगी। फिर सोचा कि नमाज़ पढ़कर क्या लेटूं, वॉक ही कर लूं। अना के जवाब पर वलीद ने खामोशी से उसे देखा। वो जब से पाकिस्तान लौटा था तो पहली निगाह में ये लड़की बहुत खुशगवार, सरसब्ज़ो शादाब गुलाब की मानित खिली खिली तरोताज़ा लगी थी, और अब हर गुज़रते दिन के साथ अजीब डल, पसमर्दा और सुस्त होती जा रही थी। यूँ लग रहा था कि कोई गम उसे अंदर ही अंदर घोल रहा था। अच्छी सोच है, रोज़ाना वॉक किया कर, सेहत पर खुशगवार असर पड़ेगा। अना मुस्कुरा दी और फिर वॉक करने लगी तो वलीद अंदर जाने के बजाय उसके साथ साथ चलने लगा। अब तबीयत कैसी है? कुछ अफाका हुआ? जी बेहतर हूँ। वलीद ने बगौर उसके झुके हुए सर को देखा। कल वो उससे माजरत कर चुका था, अपने रवैये की माफ़ी भी मांग चुका था, मगर अंदर ही अंदर अब भी एक गिल्ट था जो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। उसे लग रहा था कि अना अब भी उससे खफा है। लाशौरी तौर पर वो चंद कदम पीछे रह गया था। अना ने आगे बढ़कर पलट कर देखा। क्या हुआ? उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती वो अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी, और अब वलीद को रुकते देखकर फ़ौरन ठटकी थी। कुछ नहीं, मैं ये फूल देख रहा था, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वलीद ने सामने गुलाबों के झुंड की तरफ इशारा किया तो अना ने मुस्कुराकर फूलों को देखा। सुर्ख, सफ़ेद और गुलाबी कलर के गुलाब के फूलों की खिली कलियाँ बहुत खूबसूरत लग रही थी।
ہاں، مگر ماما پھول توڑنے پر بہت خفا ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھولوں سے محبت کی جائے اور ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو توڑا نہ جائے۔ شروع میں میں نے ایک چند بار پھول توڑ لیے تھے تو بہت خفا ہوئی تھی۔ یہ ہمارا چھوٹا سا باغیچہ ماما کی کوششوں کے مرہون منت ہے۔ اطراف میں گھوم کر وضاحت کی تو ولید مسکراتا پھولوں کے جھنڈ کے قریب آ ٹھہرا۔ روز یہ شاخ کے ساتھ جڑے مرجھا جاتے ہیں اور ان کو قدردانی کی ایک نگاہ بھی میسر نہیں آتی۔ یہ بھی تو زیادتی ہے نا۔ ولید نے جھک کر گلابی پھول توڑ لیا۔ ولی ماما بہت خفا ہوں گی، اس نے اسے باور کروانا چاہا۔ آپ کو نہیں پتہ ماما پھولوں کے معاملے میں کس قدر ٹچی ہیں، اس نے مزید بتایا۔ کچھ نہیں کہیں گی، ولی نے اس کی ہدایتوں کو نظر انداز کرتے ایک ایک کر کے تمام ادھ کھلی کلیوں کو توڑ لیا۔ وہ خاموشی سے قریب کھڑی اسے پھول توڑتے دیکھ رہی تھی۔ پھول توڑنے کے بعد ولی نے بہت احتیاط سے پھولوں کی ٹہنیوں سے اضافی کانٹے توڑے اور پھر تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی صورت میں ترتیب دے کر ایک اضافی ٹہنی کی مدد سے گلدستے کو باندھ دیا تھا۔ اس سارے عمل کے دوران انا بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سارا عمل سر انجام دیتے 10-15 منٹ تو ضرور لگے ہوں گے۔ اب ادھ کھلی کلیوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تیار تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ولی نے گلدستہ اسے دکھاتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنسی۔ آج بڑے دنوں بعد وہ یوں دل سے کھلکھلا کر ہنسی تھی، بڑی معطر اور تر و تازہ سی جھرنوں جیسی ہنسی۔ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت۔ ماما کی ڈانٹ سننے کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ وہ متوقع ڈانٹ سے خوف دلا رہی تھی۔ ولی نے بہت خوشگوار انداز میں اس کو یوں دل سے ہنستے دیکھا، یوں لگا گویا اطراف میں گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ دل میں جو کثافت جمی ہوئی تھی یوں لگا وہ دھلنے لگی ہے۔ وہ جو اس کی ناراضی کو لے کر پریشان تھا، اس کی یوں صاف و شفاف دلکش ہنسی کے جلتے رنگ کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا رہی، سن کر ایک دم پر امید سا ہونے لگا۔ تمہیں پسند آیا؟ ولی نے بہت محبت سے پوچھا۔ وہ فوراً سر ہلا گئی۔ ولید کو اس وقت بڑی اٹریکٹیو اور اپنی سی لگی۔ بہت نائس لگ رہا ہے نا؟ اس نے گلدستہ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا تو ولی نے گلدستہ پیچھے کر لیا۔ ایسے نہیں۔ اس نے چونک کر ولید کو دیکھا۔ وہ مسکراتا بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ انا کو اپنا دل ایک دم دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ ہٹا کر نگاہیں جھکا لیا۔ آج اس شخص کو بھلا کیا ہوا تھا؟ اس قدر توجہ پر بھلا کیوں کر آمادہ ہو گیا تھا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ یہ تمہارے لیے میری طرف سے اس مارننگ واک کا ایک خوبصورت سا گفٹ، اس امید کے ساتھ کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ وہ جو پلٹنے کا سوچ رہی تھی، ایک دم حیرت سے ولید کو دیکھنے لگی۔ ولید ادھ کھلی کلیوں کا یہ چھوٹا سا گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دلکش انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ولید، وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ ولید نے یہ گلدستہ بطور خاص صرف اس کے لیے بنایا تھا۔ کیسا خوشگوار خیال تھا۔ اسے لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ کیسا بے لگام کر دینے والا انداز تھا۔ یہ میرے لیے؟ وہ بے چین بے یقین تھی۔ ولی نے مسکرا کر سر ہلایا تو بھی وہ لینے میں تعامل برت گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو پیچھے ہٹا لیا۔ ہاں تمہارے لیے، ولی نے اسی کے انداز میں کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے گلدستہ تھام لیا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے پھولوں کو اور پھر بے یقینی سے ولید کو دیکھا۔ میری طرف سے تم بہت ہرٹ ہوئی ہو۔ بس یہ یقین چاہتا ہوں کہ تم اب مجھ سے خفا نہیں ہو۔ تمہیں نہیں پتہ یہ 2 دن میں نے کس اذیت کے عالم میں گزارے۔ اپنے رویے پر میں خود بھی ازحد نادم رہا ہوں۔ وہ مزید کہہ رہا تھا اور انا کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے، ایک نیا موڑ آیا ہے۔ اگر وہ اذیت میں گرفتار رہی تھی تو پریشان وہ بھی تھا، پرسکون وہ بھی نہ تھا۔ اگر وہ بخار کی اذیت میں مبتلا رہی تھی تو اس اذیت کو ولید نے بھی پل پل محسوس کیا تھا۔ کیسا روح کو معطر کر دینے والا احساس تھا۔ انا کو لگا کہ ولید ضیاء نے اس کی مردہ روح کو اس چھوٹے سے گلے سے پھر سے سیراب کر دیا۔ تھینکس اے لاٹ ولید۔ پھولوں کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھتے اس نے بہت محبت سے کہا۔ ولید مسکرا کر اس کا روشن کھلا کھلا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا کوئی پھولوں کا ایک چھوٹا سا تحفہ پا کر یوں بھی کھل جاتا ہے؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ کچھ پل قبل وہ کتنی پسماندہ اور نڈھال لگ رہی تھی اور اب ایک چھوٹا سا تحفہ پا کر وہ جیسے کھل اٹھی تھی۔ ولید کے اندر ایک احساس نے کروٹ بدلی تو اس نے بغور انا وقار کو دیکھا جو پھولوں کو بڑی نرمی اور محبت سے تھامے ہوئے تھے، یوں جیسے بہت قیمتی شے ہو۔ میرے لیے یہ زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار تحفہ ہے۔ تھینکس اگین۔ انا مزید کہہ رہی تھی۔ میں آپ سے قطعی خفا نہیں ہوں، میں آپ سے کبھی خفا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ٹینشن فری ہو جائیے۔ کیوں؟ اس کے الفاظ پر ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنی خصوصی رعایت مجھے کیوں مل رہی ہے؟ ناراض ہونے والی بات پر ناراض تو ہوا ہی جاتا ہے نا؟ انا ہنستی۔ آپ کو تو اور بھی بہت سے معاملات میں خصوصی رعایت دے جاتی ہوں، کبھی ان پر بھی غور کر لیا کریں۔ بظاہر ہنس کر کہا تھا،
الفاظ میں جذبات کا رچاؤ گھل مل گیا تھا۔ ولید الجھ گیا۔ مثلاً انا گلدستہ لیے اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی تو ولید بھی ہم قدم ہو گیا۔ ہم اپنے منہ سے کیوں وضاحت کریں؟ پرکھنے والی نگاہ تو آسمان کی وسعتوں میں چھپے راز بھی آشکار کر لیتی ہے۔ حیرت ہے، آپ کی لاجک کی بات کرتے ہیں اور عام سی لڑکی کی سوچ تک رسائی حاصل نہیں کر پائے۔ انا، کیا مسئلہ ہے؟ انا کے الفاظ پر اس نے ایک دم اس کا راستہ روکا تو انا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ صبح صبح آپ کے اس تحفے نے میرا موڈ ایک دم بڑا خوشگوار کر دیا۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنے سابقہ موڈ میں واپس آ جاؤں تو پھر اپنے سوال و جواب کا یہ سلسلہ یہیں بند کر دے۔ سچ کہتی ہو بول تو میں آپ سے کبھی خفا ہوں گی نہیں، اور اگر کبھی ہو گئی تو پھر کبھی 1000 بار منانے پر بھی راضی نہیں ہوں گی۔ اسے دھمکی سمجھ لیں یا کچھ بھی۔ لو خواہ کوئی ریزن ہوگا تو خفا ہوں گی، بغیر لاجک کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انا ولید کی بات پر کھلکھلا کر ہنستی۔ دیکھ لیجئے، ابھی میں نے یہ لاجک کی ہی بات دہرائی تھی اور آپ پھر لاجک کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ولید بھی انا کی برجستگی پر مسکرا دیا۔ در حقیقت اسے صبح صبح کا انا کا یہ دلکش روح بہت خوشگوار احساسات سے دوچار کر گیا تھا۔ کوئی چیز بہت دھیمے سروں میں دل کے دروازوں کو ٹچ کر گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دن بعد کھل کر دل سے خوش ہوا ہے آج۔ میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا موقع آئے کہ تم مجھ سے خفا ہو جاؤ۔ ولید کے لیے یہ لمحے بڑے خوشگوار تھے، سو اس نے دل سے کہا، دیکھ لیں دعوے تو آپ بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ آپ بھول رہے ہیں کہ میں موڈی لڑکی ہوں اور اپنے موڈز کے تابع رہتی ہوں۔ بہت چھوٹی بات پر بہت جلد خفا بھی ہو جاتی ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے ولید کو ڈرانا چاہا۔ نہ بابا نہ، تمہاری ایک ہی خفگی کافی ہے، وہ جھیل لی، بہت ہے، آئندہ مجھ پر ایسا ظلم مت کرنا۔ ولید بھی گزرے دنوں کا کرب بھلانے کی کوشش میں خوش ہوتے کہہ رہا تھا، اوکے آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے فوراً سر تسلیم خم کیا تھا۔ انا بھی گزرے دنوں کی اذیت بھلاتے ان لمحوں کو دل سے محسوس کرنا چاہ رہی تھی۔ آج ولید کا کچھ مختلف روپ دیکھنے کو مل رہا تھا تو وہ اس روپ کو نگاہوں میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی، سو فوراً سر ہلا گئی۔ تو اس کا مطلب ہے آج سے پکی والی دوستی ہو گئی؟ پھر وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ ہنستی، دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے، اور یہ کچی پکی دوستی کیا ہوئی بھلا؟ کچی دوستی بھی دوستی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ یہ منافقت کی راہ پر گامزن دوستی ہوتی ہے، اور پکی دوستی وہ دوستی ہوتی ہے جس میں ہزارہا اختلافات آئیں، انات برپا ہو۔ دوستی دوستی ہی رہتی ہے، تعلق ختم نہیں ہوتے۔ ناراضی ضرور ہوتی ہے مگر بغض، انات اور نفرت کا اس میں وجود نہیں رہتا۔ ولید نے مسکرا کر وضاحت کی تو وہ دلچسپی سے ولید کو دیکھی گئی۔ جاگنگ سوٹ میں ملبوس وہ خاصا اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ امیزنگ، ولید کے الفاظ پر اس نے مسکرا کر کہا تو ولید کارنش بجا لایا۔ شکریہ، ذرا نوازی ہے آپ کی۔ پتہ ہے ولی ساری رات آنکھوں میں بتاتے مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ اس رات کی صبح اس قدر خوبصورت اور دلکش ہوگی۔ آپ کا یہ تحفہ بہت خوبصورت ہے اور میں کوشش کروں گی کہ اس کو سنبھال کر رکھوں۔ اس خوبصورت تحفے کے لیے ایک دفعہ پھر شکریہ۔ پھولوں کو اپنے رخساروں سے چھوتے اس نے اس قدر محبت سے کہا تو ولید اسے بغور دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ انا ہر ایک کے معاملے میں اس قدر حساس، ٹچی اور موڈی تھی، یا پھر یہ خصوصی رعایت وہ صرف اس کے ساتھ ہی برت رہی تھی؟ ایک خیال نے بڑی شدت سے اس کے اندر سے سر ابھارا تھا۔ میں چلتی ہوں، کالج جانے کے لیے تیار ہونا ہے، آپ نے بھی تو آفس جانا ہوگا۔ ولید جو اسے بغور دیکھ رہا تھا، انا نے اس کی نگاہوں کو محسوس کرتے جھجک کر وہاں سے نکلنا چاہا۔ ولید نے خاموشی سے سر ہلا کر جانے دیا اور وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ آئی تو ولید کہیں ثانیے اپنے ہی کسی خیال میں الجھا کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ اس کے اندر جس خیال نے سر ابھارا تھا اس پر دل و دماغ کی گرفت مضبوط نہیں ہو پائی تھی۔ دوپہر میں وہ چند گھنٹوں کے لیے تابندہ بھی کے ساتھ حویلی گئی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ بخش دین عرف بخشو کے ساتھ واپس آئی تھی۔ تابندہ بوا حویلی میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ یہاں آ کر اسے بابا صاحب کی طبیعت کی بحالی کی خبر ملی تو ایک دم خوش ہو گئی۔ بابا صاحب دوپہر میں حواس میں لوٹے تھے اور کچھ دیر حواس میں رہے تھے۔ شاہزیب انکل سے بات چیت بھی کی تھی۔ شہوار کے لیے یہ خبر خوشگوار تھی۔ شاہزیب انکل جب سے آئے تھے اسپتال میں ہی تھے، ان کے ساتھ زبیری انکل بھی وہیں تھے۔ شہوار کے پرزور اصرار پر وہ حویلی جا کر آرام کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ چونکہ ارد گرد کے تمام علاقے میں بابا صاحب اور ان کی آل اولاد کو لوگ اچھی طرح جانتے تھے، سو ہسپتال میں بابا صاحب اور ان کے متعلقین کو خصوصی توجہ اور رعایت دی جا رہی تھی۔ یہ ہسپتال سرکاری سطح پر تھا اور ارد گرد کے کئی لوگ اس ہسپتال کو لگتے تھے۔ باقی سرکاری کلینک کی نسبت اس ہسپتال میں ادویات کے ساتھ ساتھ تمام ضروری سہولیات موجود تھیں۔ ڈاکٹرز بھی اگرچہ بہت تعداد میں نہ تھے مگر جو چند ایک تھے وہ قابل اور لائق تھے۔ زبیری انکل ان ڈاکٹرز اور ہسپتال کی کارکردگی سے مطمئن تھے، سو ابھی تک شاہزیب صاحب بابا صاحب کو یہاں سے کہیں اور شفٹ کرنے والے ارادے پر عمل نہیں کر پائے تھے۔ بابا صاحب ٹرینکولائزر کے زیر اثر اس وقت سو رہے تھے۔ وہ ان کے بستر کے قریب رکھی کرسی پر آ بیٹھی، یوں ہی ادھر ادھر سوچتے اسے انا کا خیال آیا تو سوچا کہ اسے میسیج ہی کر دے۔
انا آج کالج گئی تھی اور وہ وہاں جا کر اسے نہ پا کر اس نے کال کی تھی۔ جواباً اس نے بابا صاحب کی طبیعت اور اپنے یہاں آنے کا بتا دیا تھا، تو اس نے تاکید کی تھی کہ وہ اسے بابا صاحب کی طبیعت جیسے ہی سنبھلے میسج ضرور کر دیں۔ بابا صاحب اب پہلے سے کافی بہتر، انہیں ہوش آ گیا، اس وقت ٹرینکولائزر کے زیر اثر ہے، میں ان کے پاس ہوں، وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے کال نہیں کر رہی۔ اس نے یہ الفاظ ٹائپ کر کے انا کے نمبر پر میسج سینڈ کر دیا۔ چلو اچھی بات ہے، اور اپنا خیال رکھنا۔ جواباً انا کا ٹیکسٹ فوراً ملا تھا۔ شہوار مسکرا دی اور موبائل ہاتھ میں لیے بابا صاحب کو دیکھے گئی۔ ہسپتال میں ایک محسوس کن خاموشی تھی۔ یہ کوئی شہر کا ہسپتال تو تھا نہیں جہاں رات کے وقت بھی دن کا سما رہتا۔ یہاں شام ہوتے ہی اندھیرا پھیلنے کے بعد ایک محسوس کن خاموشی چھا جاتی تھی۔ شہوار گزشتہ رات یہاں اکیلی نہیں آئی تھی، سو کچھ محسوس نہ کر پائی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر بھی نہیں تھے، نرس بھی غائب تھی۔ شہوار کو یہ خاموشی کچھ زیادہ ہی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اف، کیسا ڈراؤنا ماحول ہو رہا ہے، بھلے کوئی چور ڈاکو اندر گھس آئے، دیکھو کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ یہاں مریض اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ کم از کم نرس کو تو چاہیے تھا کہ وہ یہاں روم میں چکر لگا جاتی۔ ارد گرد کے ماحول سے پریشان ہوتے وہ اندر ہی اندر بڑبڑانے لگی۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا تھا، یا پھر اس کا لاشعوری خوف تھا۔ وہ ڈر کر سیدھی ہوئی۔ کون؟ اس نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا، وہ اسی طرح نیم وا تھا جس طرح پہلے تھا۔ شہبار خوف زدہ نظروں سے دروازے کو گھورے گی۔ اس کے اندر اتنی سکت نہ رہی تھی کہ اٹھ کر جاتی اور جا کر دروازہ لاک کر دیتی۔ لو جی، مجھ جیسا بھی کوئی بہادر ہوگا۔ حویلی سے امی نے کہا بھی تھا کہ عظمت یا تاج کو لے آؤں، مگر تب خیال نہ آیا اور اب خوف زدہ ہو رہی ہوں۔ مجھ جیسے مستقبل کے ڈاکٹروں کا یہ حال ہے، نہ جانے مستقبل میں کیا کیا کارنامے سر انجام دوں گی۔ اس نے اپنے خوف پر غصے میں آ کر خود کو لتاڑنے کی کوشش کی۔ چلو آج کی رات یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ میں کس قدر بہادر ہوں۔ اپنے خوف کو بھگانے کے لیے اس نے حویلی سے ساتھ لائی میڈیکل کی ایک کتاب کھول لی تھی، مگر چونکہ لاشعوری طور پر وہ خوف زدہ ہو چکی تھی، سو کتاب کی برگردانی کرتے وہ گاہے بگائے نیما دروازے کو بھی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پوری طرح اپنی توجہ کتاب کی طرف مبذول کیے ہوئے تھی۔ جب ایک بار پھر دروازے پر کھٹکا ہوا، وہ چونک گئی، یوں لگا دروازے کے دوسری طرف کوئی ہے۔ اس نے اب بولنے کی بجائے خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا، مگر کوئی اندر نہیں آیا تو وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارد گرد دیکھا، کوئی چیز نہ ملی، صرف شیشے کا گلاس تھا۔ اس نے ٹیبل سے وہیں تھام لیا۔ آہستگی سے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی اوٹ میں ہو کر اس نے باہر کی سنگن لینا چاہی، مگر صورتحال واضح نہ ہو پائی۔ بس قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی روم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا کروں؟ اگر ڈاکٹر یا نرس ہوتی تو اتنا پراسرار انداز نہ ہوتا، وہ لوگ سیدھا روم میں آتے۔ جو قدموں کی آواز نزدیک آ رہی تھی، شہوار کو اپنے آسان خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ چلو جو بھی ہوگا دیکھ لوں گی، اگر کوئی چور ڈاکو ہوا تو اتنی آسانی سے تو قابو نہیں آنے والی۔ اس نے دل میں ارادہ باندھا۔ اب کے قدموں کی چاپ بالکل دروازے کے پاس آ رکی تھی۔ شہوار نے اپنا گلاس والا ہاتھ ایک دم اٹھا لیا تھا، تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ شہوار جو دروازے کی اوٹ میں تھی، اس نے بنا دیکھے سوچے سمجھے گلاس کھینچ کر آنے والے کے سر پر دے مارا، اور یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ آنے والا بھی کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ گلاس مقابل کے سر پر لگ کر فرش پر گرتے ہی چکنا چور ہوا تھا، اور آنے والے نے فوراً اپنا سر تھاما تھا۔ اوہ یو ایڈیٹ! مقابل اس حملے کی توقع نہیں رکھتا تھا، سو اس نے شیر کی پھرتی سے پلٹ کر ہمراہ اول کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے بازو میں جکڑا تھا۔ شہوار کی چیخ بے ساختہ تھی، اور پھر شہوار تو جانی پہچانی آواز سن کر ہی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ آپ! آنے والے کے چہرے پر نگاہ پڑی تو لگا کہ زمین بس پھٹے اور اس میں سما جانے کی کسر رہ گئی ہے۔ اس قدر شرمندگی و خجالت! تم! مقابل بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ شہوار اپنے مقابل مصطفیٰ شاہ زیب علی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ رات کے اس پہر کوئی اور نہیں، مصطفیٰ شاہ زیب علی اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وٹ نان سینس! وہ اگلے پل برہم ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ گلاس لگنے سے مصطفیٰ کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے اپنے بازو کے حصار سے نکالا تو وہ خفت و شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ بابا صاحب ٹرینکولائزر کے زیر اثر تھے، ورنہ وہ اٹھ جاتے تو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور شور کی آواز سن کر ابھی تک کوئی ادھر نہیں آیا تھا۔ آپ ادھر اسٹیچو بنی کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ برہمی سے کہتے اس سے فاصلے پر ہٹ کر اس کرسی پر جا بیٹھا تھا جہاں وہ کچھ دیر قبل بیٹھی ہوئی تھی، اور اپنی جیب سے رومال نکال کر سر کے متاثرہ حصے پر رکھ رہا تھا۔ میں سمجھی کہ کوئی چور یا ڈاکو ہوگا۔ شرمندگی و خجالت سے جو برا حال تھا وہ ایک طرف، بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ اوپر سے مصطفیٰ کا انداز، وہ سر جھکائے مجرموں کی مانند کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ کیا ذہانت ہے آپ کی! اس نے طنزیہ نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ محترمہ، چور ڈاکوؤں کے لیے یہ چھوٹے موٹے گلاس کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ ویسے آپ کو یہ خیال میرا مطلب ہے کہ شک کیوں کر ہوا کہ اس دروازے سے چور یا ڈاکو ہی داخل ہوں گے؟
شہوار نے اس کے اس طنزیہ انداز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کافی دیر سے دروازے کے باہر کھٹکا محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر کوئی ڈاکٹر نرس نہیں آیا تھا۔ میں سمجھی کہ سبھی اپنے اپنے رومز میں ہوں گے، اور جب بار بار شک ہوا تو میں ڈر گئی تھی۔ وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے قدرے فاصلے پر کھڑی یہ کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ جو اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کا انداز بیاں اور سٹائل دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ تو شکر تھا کہ شہوار سر جھکائے ہوئے تھی، ورنہ اسے مسکراتے دیکھ کر ضرور کھولتی۔ آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہم سوری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور مجھے بھلا کیا پتا تھا کہ آپ ہیں۔ وہ اب دروازے سے ہٹ کر نزدیک آ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ وہ تشویش بھری نظروں سے اس کے سر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میں ہوں تو کیا آپ پھولوں کے ہار لے کر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی؟ مصطفیٰ کے جملے پر اس نے ناراضی بھری نگاہ ڈالی۔ یہاں فرسٹ ایڈ کا سامان تو ہوگا نا؟ پتہ نہیں کیسا کٹ لگا ہے جو بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی۔ مصطفیٰ کا سفید رومال خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ گلاس کا کانچ کسی خاص زاویے سے لگا تھا جو فوراً زخم بنا گیا تھا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی تھی، مگر وہ تو دوپہر میں حویلی لے گئی تھی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں رنگین رومال دیکھ کر اس کے اندر احساس ندامت بڑھنے لگا۔ ٹیبل پر روئی پڑی ہوئی تھی۔ وہ روئی اٹھا کر مصطفیٰ کے پاس چلی آئی۔ دکھائیے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھنے سیاہ بالوں کو ہٹاتے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ زخم اتنا گہرا بھی نہیں تھا، بہرحال کٹ لگ گیا تھا اور بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی، سو تشویش بہرحال تھی۔ میں باہر سے ڈریسنگ کا سامان لے کر آتی ہوں، اتنی دیر میں آپ یہ روئی ایسے ہی دبا کر رکھیے۔ باہر کوئی چور ڈاکو بھی ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی رگ کی شرارت بھڑکی تو اس نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ہر طرح کی حالات سے نمٹنا جانتی ہوں، بے فکر رہیے، اتنی کمزور نہیں ہوں۔ کچھ دیر قبل وہ کمزور ثابت ہوئی تھی، سو اب کے کچھ چڑ کر کہتے وہ باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر کے روم کا اسے پتہ تھا، نرس سے بھی اس کی سلام دعا ہو چکی تھی۔ بابا صاحب خاص مریضوں کی حیثیت سے ایڈمٹ تھے، سو ان لوگوں کو عملہ خصوصی پروٹوکول دے رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے روم میں آ کر ڈریسنگ کا سامان مانگا تو نرس نے اسے فرسٹ ایڈ باکس کٹ لا تھمائی۔ کچھ اور بھی چاہیے؟ نرس نے پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہے، متعلقہ تمام اشیاء دیکھ کر اس نے انکار کر دیا۔ ویسے کرنا کیا ان چیزوں کا؟ اگر ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں آ جاؤں؟ نہیں، میں کر لوں گی۔ رکھائی سے انکار کرتے وہ واپس کمرے میں آ گئی اور مصطفیٰ اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے سزا سنا کر چلی گئی ہو، اتنی سخت سزا تو وہ بھی نہیں تھی، ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہونے والی جو اسکول ٹیچر دیا کرتی تھی۔ میرا بازو دکھنے لگا اسی طرح رکھے رکھے۔ مصطفیٰ اسے دیکھ کر پھر شروع ہوا تھا۔ اس نے بغیر جواب دیے تمام سامان ٹیبل پر رکھ کر روئی اور ڈیٹول کی شیشی اٹھا لی۔ ہاتھ نیچے کر لیں، قریب آ کر کہا تو مصطفیٰ نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ شہوار نے خون آلود روئی پکڑ کر ڈسٹ بن میں ڈالی۔ وہ خاموشی سے مصطفیٰ کے سر کے زخم کو ڈیٹول سے صاف کرنے لگی۔ زخم واقعی گہرا نہیں تھا، عام سا کٹ تھا، بس یہ تھا کہ بلیڈنگ ہونے پر وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے ڈریسنگ کر دی تھی، اور اس سارے عمل کے دوران اگر وہ خاموش رہی تھی تو مصطفیٰ نے بھی جملے بازی سے اعتراض برتا تھا۔ نارمل کٹ لگا ہے، ایک ہی دن میں زخم مندمل ہو جائے گا۔ وہ باتھ روم ہے، آپ جا کر ہاتھ دھو لیں۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد اس نے تمام چیزیں سمیٹ کر باکس میں ڈالی۔ مصطفیٰ باتھ روم میں گھسا تو وہ باکس اٹھا کر نرس کو واپس تھما آئی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ دروازہ بار بار ہل رہا تھا۔ وہ انجانے اوہام کا شکار ہو گئی تھی۔ نہ جانے مصطفیٰ بھی کیا سوچتا ہوگا۔ اسے اپنی عقل پر افسوس ہوا، اندرونی طور پر شرمندگی سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ فوری طور پر کمرے میں جانے کے بجائے 5-10 منٹ بعد کمرے میں واپس آئی تو مصطفیٰ اس کا منتظر تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ نرس کو فرسٹ ایڈ کٹ دینے گئی تھی، وہ کہہ کر بابا صاحب کی ٹیبل کے پاس آ ٹھہری اور دوائیوں والی شیشیاں ادھر ادھر کرنے لگی، تو پھر خیال آنے پر فوراً دروازے کے پاس بکھرے کان سمیٹنے لگی۔ بابا صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے اسے دیکھا۔ پہلے سے بہتر ہے۔ ایک ایک کر کے کان سمیٹے، اس کی مکمل توجہ اس چیز پر تھی کہ کوئی کانچ انگلیوں کو زخم نہ لگا دے۔ رہنے دو، خواہ ہاتھ میں زخمی کر لو گی۔ باہر سے وارڈ بوائے کو کہتا ہوں، وہ کسی سویپر کو کہہ کر یا خود ہی صاف کر دے گا۔ مصطفیٰ نے اٹھنا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ رہنے دے، ہو گئے ہیں۔ باریک چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑے موجود تھے، بڑے بڑے تمام ٹکڑے ڈسٹ بن میں ڈال کر ٹیبل سے روئی کا ایک ٹکڑا لے کر تمام چھوٹے ذرات اس سے سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بعد وہ اٹھی اور ہاتھ دھو کر واپس آئے، اور مصطفیٰ اس کی کتاب ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ساری رات ادھر ہی ٹھہریں گے؟ مصطفیٰ کا پرسکون مطمئن انداز دیکھ کر الجھی۔ آپ کب آئے تھے؟ وہ بات جو اسے آتے ہی پوچھنا چاہیے تھی اب پوچھ رہی تھی۔ آیا تو میں رات کے 10 بجے کے بعد ہی ہوں۔ دراصل ماں جی کو یہاں آنا تھا اور ان کو میں ہی لے آیا ہوں۔ راستے میں بابا جان سے بابا صاحب کی کنڈیشن امپرومنٹ کی خبر مل گئی تھی، سوچا کہ ماں جی کو حویلی ہی چھوڑ دوں، وہ کل صبح اطمینان سے یہاں آئیں گی۔ سیدھا حویلی گئے، وہاں جا کر
پتہ چلا کہ ہسپتال میں اس وقت تم اکیلی ہو، سو بابا جان کی ہدایت پر مجھے آنا پڑا، مگر یہاں آ کر کمرے میں داخل ہوتے ہی جو عزت افزائی ہوئی ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ ایک بار پھر شرم سے سرخ پڑ گئے۔ فوری طور پر تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر اب جو ذہن گزشتہ واقعات کو دہرا رہا تھا، بہت سی باتیں جو زیاد کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کا کمرے میں داخل ہونا، اس کا بلا سوچے سمجھے گلاس کا دے مارنا اور مصطفیٰ کو جوابی حملے کے لیے حملہ آور کو فوراً دبوچ لینا، اور اس کے بعد کی صورتحال کس قدر شرمندگی کا باعث بن گئی تھی۔ گھر میں باقی سب لوگ ٹھیک ہیں؟ گزشتہ واقعہ کے اثر سے نکلنے کو اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، شاید باقی لوگ کل صبح یا پھر بابا صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی تو پرسوں چکر لگا لیں گے۔ وہ سر ہلا کر خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب مزید کیا بات کریں۔ کمرے میں ایک دوسرا بیڈ بھی تھا جو مریض کے تیماردار کے لیے تھا۔ مصطفیٰ نے کرسی پر قبضہ جما لیا تھا، سو وہ آہستگی سے اٹھ کر بستر پر آ بیٹھی۔ اگر تم لیٹنا چاہو تو آرام سے سو سکتی ہوں، میں ادھر ہی ہوں، رات یہیں ٹھہروں گا۔ اس نے رات ٹھہرنے کا بتایا تو وہ ٹٹ گئی۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر اسے دیکھا، وہ ابھی بھی اس کی کتاب لیے ورق گردانی کر رہا تھا۔ آپ گھر سے آئے ہیں یا اپنے آفس سے؟ وہ چونکہ رات گئے حویلی پہنچے تھے تو اس نے یوں ہی پوچھا۔ آیا تو میں گھر سے ہی ہوں، لیکن ڈیوٹی نبھا کر مغرب سے کچھ پہلے فارغ ہو کر ماں جی کو لے کر اب ادھر پہنچا۔ کھانا وغیرہ ہے اگر آپ کو بھوک ہے تو؟ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ متوجہ تھی، اسے دیکھ کر نگاہ پھیر گئی۔ نہیں، حویلی میں بوا جی نے خاصی مہمان نوازی کر ڈالی تھی۔ ویسے تمہیں اس وقت اکیلے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا، کسی ملازموں کو ہی ساتھ لے آتی۔ کتاب کی اوراق پلٹتے مصطفیٰ نے کہا تو وہ لب بھینچ گئے۔ سارے دن کی روٹین سے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، پھر ڈرائیونگ کر کے اتنی دور یہاں پہنچنا، اگر آپ کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہیں تو ادھر آ جائیے۔ ویسے بھی میں دن میں حویلی جا کر کچھ گھنٹے ریسٹ کر رہی ہوں اور مجھے اس وقت خاص نیند بھی نہیں آ رہی۔ اس کی موجودگی میں اسے نیند تو کبھی نہیں آنی تھی۔ ہاں، اگر وہ سو جاتا تو وہ آرام سے اپنی بک اسٹڈی کرتی رہتی، سو وہ اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو فوراً زبان پر لے آئی تو مصطفیٰ نے بغور دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، فزیکلی میں اتنا ویک نہیں ہوں کہ یوں فوراً تھکن کا شکار ہو جاؤں۔ ہاں، تمہیں اگر میرا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا اور بہانے سے اٹھانا چاہ رہی ہو تو اور بات ہے، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو شہوار نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ توبہ، کتنا ہوشیار اور برائٹ مائنڈ انسان ہے یہ، کیسے فوراً دوسروں کی سوچ تک کو پڑھ لیتا ہے۔ میں کیوں بہانے سے اٹھانے لگی؟ میں نے تو آپ کی تھکن کے احساس سے کہا تھا، میری بات مناسب نہیں لگ رہی تو نہ صحیح، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، خاصی ناراضی سے کہا تو مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنس دیا اور اس کی ہنسی شہوار کو مزید بنا گئی۔ نہیں خیر، زبردستی واقعی نہیں ہے، اب آپ محترمہ میری تھکن کا اتنا احساس کر رہی ہیں تو اب میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں بھی آپ کی فیلنگز کا احساس کروں، پھر آ جائیے ادھر۔ مصطفیٰ نے ہنسی رو کر کہا تو شہوار کا جی چاہا کہ کوئی گلاس پھر اس کے ہاتھ میں ہو تو اب کی بار دل خوش کرنے کی حد تک تو ضرور اس کا سر پھوڑ دے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مصطفیٰ شاہ زیب علی کو گھورا تو وہ مسکراتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح گھورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر قبل آپ کی بہادری کا تحفہ میرے سر کی زینت بن چکا ہے، ابھی وہیں ٹیسے برقرار ہیں، کوئی نئی چوٹ افورڈ نہیں کر سکتا میں اس وقت۔ اس کی نظروں کے تیور سے گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے مصطفیٰ نے پھر مسکرا کر کہا تو وہ غصے سے پاؤں پٹکتے بستر سے اتر آئی تھی۔ اب اتنا شدید زخم بھی نہیں تھا، وہ ایک عام سا کٹ کیا لگ گیا ہے، فسانہ ہی بنا ڈالا ہے خواہ مخواہ کا، چنجلا کر غصے سے کہتے وہ کرسی پر جا بیٹھے۔ محترمہ، محبوب کے ہاتھوں سے اگر پھول بھی مارا جائے تو وہ بھی تکلیف دیتا ہے، یہ تو پھر گلاس تھا، وہ بھی شیشے کا، اور زخم چھوٹا ہو یا موٹا بہرحال خون تو بہا ہے، اس بات کی آپ چشمدید گواہ بھی ہیں۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، نہایت شرارتی انداز میں جملے بازی کی تو وہ کلس کر رہ گئی اور سر جھٹک کر رخ موڑا۔ مردوں کے لیے اتنا ذرا سا خون بہہ جانا کون سا بہت بڑی بات ہے، اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ویسے تو فزیکلی ویک نہ ہونے کے کچھ دیر قبل دعوے فرما رہے تھے، خون تو بہرحال خون ہوتا ہے نا، وہ سنا نہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور خون کے بدلے خون واجب ہے۔ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر رو کے شہوار کے بگڑے تیوروں کو دیکھتے حظ لینے والے انداز میں کہا تو وہ جھنجھلا گئی اور براہ راست مصطفیٰ شاہ زیب علی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بس ہو گئی ہے غلطی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ محترم اندر قدم رنجا فرما رہے ہیں، اس نے بہت جل کر کہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ نہیں، چاہ تو میں کچھ نہیں رہا، بہرحال آپ ٹینشن نہ لیں، میری تھکن کا احساس کرنے کا شکریہ، اگر آپ مناسب سمجھیں اور ڈر محسوس کریں تو دروازہ احتیاطاً بند کر لیں، ورنہ جو آپ محترمہ کو مناسب لگے کر لیں۔ آپ کی فیلنگز کا احساس ہو رہا ہے، ورنہ حویلی سے ہی ارادہ کر کے نکلے تھے کہ آپ محترمہ کی خاطر ہم رت جگہ منا لیں گے، مگر آپ اچھے میزبان کی طرح ہمیں آرام پہنچانا چاہ رہی ہیں تو موسٹ ویلکم۔
وہ اپنے صاحب کا شرارتی موڈ میں کہتے بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ شہوار نے اس کے لفظوں پر غصے سے اسے دیکھتے رخ بدلا۔ پتہ نہیں خود کو کون سی اعلیٰ و عرفہ شے سمجھ رکھا ہے جناب نے۔ خاصا جھنجھلا کر اس نے سوچا، آپ کی تھکن کا احساس کرتی ہے میری جوتی؟ نان سینس، ایک جملہ کیا بول دیا، موصوف خوش فہمیوں کی اڑان ہی بھرنے لگ گئے۔ نہایت تلخی سے سوچتے کتاب اٹھا کر کھول لی تھی، مگر اچانک نگاہ دروازے پر پڑی تو چونک گئی۔ کیا واقعی میرا وہم تھا یا پھر ہوا کی وجہ سے دروازہ ہل رہا تھا؟ اب تو یہ شخص بھی موجود ہے، اللہ خیر کرے اس کی موجودگی میں کوئی حماقت سر انجام نہ پا جائے، ورنہ تو پورا افسانہ بنا ڈالنا ہے اس نے، اور بعد میں جب بھی موقع ملے گا مزے لینے کو ریکارڈ لگانے لگ جایا کرے گا۔ نیم بات دروازے کو گھورتے اس نے مزید سوچا اور کن نکھیوں سے دوسرے بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف سے کروٹ بدلے رخ دیوار کی طرف کیے، آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ شکر ہے، ورنہ تو ساری رات عجیب ٹینشن میں گزرتی۔ ذرا یہ شخص سو لے تو میں دروازہ بھی بند کر لوں گی، ورنہ تو موصوف خوش فہمیوں کے سب سے اونچے آسمان پر جا بیٹھیں گے کہ میں نے ان کی بات مان کر دروازہ بند کیا۔ یہ اور بات ہے کہ سابقہ تجربہ کے بعد اب کسی اور کا سر پھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی میں۔ اپنی اوٹ پٹانگ باتوں پر وہ خود ہی مسکرا دی اور حیرت ہوئی، کیا واقعی میں نے اس شخص کا سر پھوڑا ہے؟ اپنے سابقہ کارنامے پر حیرت ہونے لگی تو پلٹ کر دیکھا، مصطفیٰ کے سر پر اپنے ہی ہاتھوں کی جانے والی ڈریسنگ ابھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اور کتنا کول ہے یہ شخص، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک تھپڑ تو ضرور میرے اس کارنامے پر میرے منہ پر جڑ دیتا۔ بہرحال میں نے کون سا جان بوجھ کر ایسا کیا تھا؟ اس نے خود کو مارجن دیا اور پھر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر اسی طرح اٹھ پٹانگ سوچتے سوچتے کچھ وقت گزرا تو اس نے اٹھ کر آہستگی سے دروازہ بند کیا اور پھر واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ چلو اب یہ کوئی آ نہ جانے والی ٹینشن تو ختم ہوئی۔ ویسے اگر مصطفیٰ کی بجائے کوئی ڈاکٹر، نرس یا وارڈ بوائے ہوتا تو اس وقت تک پورے ہسپتال میں میرا کارنامہ مشہور ہو چکا ہوتا۔ مصطفیٰ کی طرف پھر دیکھا، وہ اسی صاحب کا انداز میں دراز تھا۔ پھر شہوار نے اپنے موبائل پر وقت دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت مصطفیٰ کی موجودگی میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مصطفیٰ کی آمد کے بعد تو وہ ایک قسم کے تحفظ کے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ اب تو بس ذہن میں یہی خیال تھا کہ اگر مصطفیٰ سویا بھی رہے گا تو اسے کوئی آ نہ جانے والی ٹینشن نہ ہوگی، اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو کم از کم مصطفیٰ تو تھا نا۔ سوئے ہوئے مصطفیٰ کی طرف ایک تشکر بھری نگاہ ڈالتے شہوار نے اپنی کتاب کھول لی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی جب مصطفیٰ کی آنکھ کھلی تھی۔ ہسپتال کے روم کی لائٹ روشن ہونے کی وجہ سے وہ فوراً صورتحال کا اندازہ لگاتے اٹھ بیٹھا تھا۔ اوہ، اتنی دیر سو لیا میں۔ وہ جو رات شہوار کو ستانے کی غرض سے بستر پر لیٹا تھا، یہ سچ تھا کہ کل سارا دن آفس، گھر اور یہاں کی بھاگ دوڑ میں خاصی تھکن ہو گئی تھی۔ ایسے میں شہوار کے آفر سے فوراً فائدہ اٹھایا تھا۔ اب اپنے سونے پر حیرت ہو رہی تھی۔ بستر سے اتر کر وہ بابا صاحب کے بستر کے قریب آیا تو شہوار دونوں ٹانگیں اوپر کیے کرسی پر بیٹھی ہی سو رہی تھی۔ اس کی میڈیکل کی کتاب اس کے سینے پر ہی اوندھی پڑی تھی۔ وہ خاصی بے آرام حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتے مصطفیٰ واش روم میں گھس گیا، پھر منہ ہاتھ دھو کر لوٹا تو بھی محترمہ صاحب کا انداز میں ہی ملی۔ شہوار، اس نے پکارا، مگر وہ خاصی گہری نیند میں تھی۔ شہوار، اس نے اب کے قریب جا کر پکارا۔ حفظ متقدم کے طور پر اسے ہاتھ لگانے سے اعتراض ہی برتا کہ رات والی بہادری کا تحفہ ابھی اس کے سر پر موجود تھا۔ شہوار، اس نے پھر پکارا تو اس نے نیند سے بندھی آنکھیں نیموا کر کے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اٹھ کر بستر پر چلی جاؤ، میں اب ادھر بیٹھ جاؤں گا۔ مصطفیٰ کی آواز پہچان کر اس نے فوراً پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اذان ہو رہی ہے، میں اب ادھر ہی ہوں، تم بستر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ اس سے چند قدم پیچھے ہٹ کر مصطفیٰ نے کہا تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ رات کے 3 بجے تک وہ جاگتی رہی تھی، پھر پتہ نہیں کب آنکھ لگی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ گردن ایک طرف ڈھلکنے اور ایک ہی زاویے پر اتنی دیر سے رہنے پر اب فوراً سیدھی کرنے پر درد محسوس ہوا تو گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا، نیند سے اٹی آنکھیں اس وقت بڑی عجیب سی لگی، مقابل کو پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ مرضی ہے تمہاری۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ لاک دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر پلٹ کر شہوار کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بجائے بابا صاحب کی طرف دیکھتے اپنی گردن دبا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، ویسے تو محترمہ ہر وقت ترم خان بنی پھرتی ہیں اور خوف کا یہ عالم ہے۔ دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہوئی تھی،
चटखनी गिराकर वो बाहर निकल गया था। रात तो बीत ही गई थी। मुस्तफ़ा के बाहर जाने पर एक गोना सुकून महसूस करते किताब टेबल पर रखकर अपनी गर्दन दबाते वो बाथरूम में घुस गई थी। अजान हो रही थी। उसने वज़ू किया। कल रात हवेली से आते हुए वो जाए नमाज ले आई थी। अजान ख़त्म हुई तो जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करके जाए नमाज तह करके बिस्तर पर आकर बैठी तो भी मुस्तफ़ा वापस नहीं आया था। जाने कहाँ रह गया ये शख्स। लाशौरी तौर पर मुस्तफ़ा की मुंतज़िर थी। गर्दन अभी भी दुख रही थी। हल्का हल्का दबाते वो बिस्तर पर दराज हो गई और सर तकिए पर रख लिया। एक धीमी सी कलून की महक ने अतराफ से घेरा तो उलझी। मुस्तफ़ा का इंतज़ार करते कभी बाबा साहब को देखते। चंद पल मज़ीद सिर के तो आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। कितना बेपरवाह है ये शख्स। पता भी है कि मैं कमरे में अकेली हूँ, फिर भी बाहर निकल गया। नींद में जाने से पहले मुस्तफ़ा के मुतल्लिक़ ये आखिरी ख्याल था जो आया था और फिर उसे पता ही नहीं चला कि वो कब तक सोती रही थी। आँख खुली तो अस्पताल के कमरा का मंजर देखकर चौंकी। बाबा साहब जाग रहे थे। माँ जी उन्हें कोई चीज़ खिला रही थी। उनके बाएं हाथ तरफ शाहज़ेब साहब और मुस्तफ़ा मौजूद थे, जबकि दाएं तरफ माँ जी के हमरा तविंदा भी थी जो कुर्सी पर बैठी हुई थी। माँ जी बाबा साहब के बिस्तर पर जबकि बाकी दोनों हजरात खड़े थे। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो दिन के 10 बजा रहा था। उफ, क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ। वो एकदम उठ बैठी और ठटक गई। वो तो यूं ही लेट गई थी। फिर ये अस्पताल की सफ़ेद चादर उसके वजूद पर किसने डाल दी थी। उसने मुस्तफ़ा की तरफ देखा। चादर हटाकर वो बिस्तर से उतरी तो उसके उठने पर सभी ने उसे देखा। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उठ गई तुम? मुस्तफ़ा को भेजा भी था, फिर भी तुम सारी रात जागती रही। इसको इसलिए नहीं भेजा था कि ये बिस्तर पर लेटकर सोता रहे। माँ जी ने उसे देखकर कहा तो वो हंसकर उनके करीब आए। उन्होंने उसके झुकने पर उसके सर पर प्यार किया था। जीती रहो, मैं आती हूँ। माँ जी से परे होकर वो जल्दी से बाथरूम में चली आई थी। मुँह हाथ धोकर बाल हाथों से संवार कर चादर दुरुस्त अंदाज में सर पर जमाकर वापस आए तो मुस्तफ़ा और शाहज़ेब साहब अब बिस्तर पर बैठे हुए थे, जिनसे वो अभी उठी थी। दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू हो रही थी मगर आवाज़ धीमी थी। अब कैसी तबीयत है बाबा साहब आपकी? बाएं तरफ वो बाबा साहब के पास बिस्तर पर आ बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा। ठीक हूँ अब तो। उनका अंदाज़ धीमा था, जिसका मतलब था अभी उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप मुकम्मल तौर पर रिकवर कर लेंगे, फिर हम आपको वापस हवेली ले चलेंगे। उसने उनके ज़ईफ़ हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी तो वो महज सर हिला गए। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे वापस जाकर एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। शहबाज ने पलटकर मुस्तफ़ा को देखा। वो अपने माँ बाप से मुखातिब तो यकीनन वो शहर जाने की बात कर रहा था। हाँ, मगर जाते वक्त हवेली से ज़ुबैरी साहब को ज़रूर साथ ले जाना। उनके अपने में बहुत ज़रूरी काम है जो वो हमारी खातिर छोड़े बैठे हैं। अब तो बाबा साहब काफ़ी बेहतर हैं और इस अस्पताल के डॉक्टर भी ख़ास से लायक है। शाहज़ेब साहब ने मुस्तफ़ा से कहा तो वो सर हिला गया। मुस्तफ़ा, शहवार को भी साथ लेते जाना। बाबा साहब की हालत का सुनकर अचानक आना पड़ गया था। उसने साथ चलने को कहा तो मैंने इनकार नहीं किया था। अब बाबा साहब बेहतर हैं तो इसके रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ख्वामख़्वाह स्टडी का हर्ज होगा। तबीना ने मुस्तफ़ा से कहा तो शहवार ने हैरत से माँ को देखा। उसका भी वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। जिसने भी जाना है एक दफ़ा ही बता दे, मुझे वापस जाकर बहुत अहम मीटिंग अटेंड करनी है। मुस्तफ़ा का एहसान जताता अंदाज उसने कहा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और फिर माँ को। मैं अभी वापस नहीं जा रही, उसने तबिंदा भी को इतला दी। बच्चों वाली बातें मत करो, अभी तो मुस्तफ़ा जा रहा है, इसके बाद यहाँ इतना कोई फारिग नहीं बैठा जो तुम्हें लाने ले जाने में लगा रहे। तबिंदा का अंदाज़ दो टोक था। मैं बख्शू के साथ चली जाऊँगी, उसने नखवत से नाक सुखेड़ी। मुस्तफ़ा के अलावा बाकी सब भी उन दोनों माँ बेटी की मुकालमाबाजी सुन रहे थे। तबिंदा ने उसे कुछ सख्त कहने के लिए एतराज़ बरता और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ कर उठाया। इधर आओ, मेरी बात सुनो। हाथ पकड़ कर वो उसे बाहर ले आई थी। तुम मुस्तफ़ा के साथ वापस जा रही हो। कल रात मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आई थी। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि चुपचाप वापस जाओ। और तुमने रात मुस्तफ़ा के सर पर ग्लास खींच मारा था क्या? उस बेचारे के सर पर कितना बड़ा ज़ख्म हो गया और तुम्हें एहसास तक नहीं। शवार तो मुँह खोले माँ के अल्फाज सुन रही थी। आपको ये किसने बताया? वो मान ही नहीं सकती थी कि मुस्तफ़ा ने सबके सामने जिक्र किया या उसका नाम लिया। मुस्तफ़ा ने बताया कि तुमने डरकर चोर समझकर ग्लास मारा था। वो तो मुस्तफ़ा निकला और बचत हो गई, वरना कोई और इंसान होता तो कितनी शर्मिंदगी होती। तुमको तो मैं खासी समझदार और मेच्योर लड़की समझ रही थी और दिन ब दिन न जाने क्या हरकतें सर अंजाम दे रही हो। माँ के अल्फाज पर शहवार जब से दांत पर दांत जमा कर रह गई। मुस्तफ़ा सबको ये बताएगा, उसे ये उम्मीद ना थी। बेयकीनी से बेयकीनी थी। वो तो शुक्र है कि मुस्तफ़ा ने सिर्फ मुझे ही तुम्हारी ये कारगुजारी बताई है। भाभी और भाई साहब के सामने टाल गया था। अगर सबको पता चले तो कितनी शर्मिंदगी हो। कैसी बचकाना हरकत की तुमने। शवार का टेम्परामेंट ज़ब्त की इंतहाई हालत पर था। अब चुपचाप वापस जाओ। मुस्तफ़ा हवेली ज़ुबैरी को लेने जा रहा है, तुम उसके साथ ही हवेली जाओ। अपना बैग लेकर वापस जाओ। अम्मी जी का अंदाज़ फैसला कुन था। शवार के अंदर मुस्तफ़ा के हवाले से इस बदज़नी पर
چنگاریاں سی بھر گئی تھی۔ میں نہیں جا رہی اس شخص کے ساتھ کہیں بھی۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی بھیجنا چاہا تو پھر یاد رکھیے گا کہ دوسرے لوگ تو ایک طرف، میں آپ سے کبھی بھی کلام نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ کی حرکت نے اسے اتنا دکھی کیا تھا کہ ایک دم ماں سے ہی انتہائی بدلحاظی سے کہہ کر اندر جانے لگی، جانے کی بجائے ایک طرف بھاگ کر نکل گئی تھی، اور تبندہ بھی نے سر تھام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ شہوار پھر جا رہی ہے کیا؟ عقب سے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی تو تبندہ نے ایک گہنا سکون کا سانس لیا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہ راضی نہیں ہو رہی جانے کو، اب بھی ناراض ہو کر غصے سے باہر کی طرف نکل گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں دن بدن اتنی چڑچڑی ہو رہی ہے، اچھی خاصی سمجھدار ہوتی تھی، اب تو ذرا ذرا سی بات پر کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی ہے۔ تم دیکھو ذرا یہ کہاں نکل گئی؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے تبندہ بوا کو دیکھا، وہ خاصی متفکر اور پریشان تھی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں آپ پریشان نہ ہو، ویسے کس طرف گئی ہے وہ؟ مصطفیٰ تبندہ بوا نے باہر کی سمت جاتے رستے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کو تسلی دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس طرف چلا آیا۔ ہسپتال کی عمارت تو چھوٹی سی تھی، تاہم اس کا صحن بہت کشادہ اور وسیع تھا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی گھاس اگی ہوئی تھی۔ عمارت سے باہر نکل کر صحن کے اطراف نگاہ ڈالی تو محترمہ لان میں ایک طرف گھاس پر بیٹھی دکھائی دی، اس کی طرف شہوار کی پیٹھ تھی۔ وہ گہرا سانس کھینچتا تیزی سے اس کی طرف چلا آیا۔ وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ محترمہ گھٹنوں میں سر دیے سوں سوں کر رہی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ ادھر کیوں آ بیٹھی ہو؟ قدر فاصلے پر کھڑے اس نے کہا تو شہوار نے بہت غصے سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ نزدیک ہوتا تو یقیناً کوئی چیز اٹھا کر دے مارتی۔ اب انتہائی بدتمیز المینرڈ اور واہیات انسان ہے۔ اپنی سرخ آنکھوں کو مزید سرخ کرتے اس نے انتہائی بدلحاظی سے کہا تو وہ ٹھٹکا۔ میرے متعلق یہ نادر فرمودات کس لیے بھائی؟ میں نے گلاس مارا تھا، چلے غلطی سے مار دیا، کیا ضروری تھا کہ امی جی کو بھی بتا دیتے؟ اس کا انداز واقعی بڑا بدلحاظ تھا۔ اسے جس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا سب سے پہلے وہیں کہا تو مصطفیٰ یکدم ہنس دیا، یعنی محترمہ کی گوش شمالی ہو چکی تھی۔ تو اس میں آنکھیں سر کرنے والی کیا بات ہے؟ تم نے گلاس مارا، میرا سر زخمی کیا؟ بوا جی کو بھی ان کی دختر نیک اختر کے شاندار کارنامے کا علم تو ضرور ہونا چاہیے، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کتنی بہادر ہے، اور آئندہ تمہیں کہیں اکیلے بھیجنے پر احتیاط سے کام لیں۔ مصطفیٰ کا انداز نارمل تھا۔ شہوار نے مزید کچھ بھی کہنا اپنی انسلٹ کروانے کو مترادف سمجھا، سو وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ یہ شخص اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ کیا کبھی دونوں کے درمیان سلام دعا سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی؟ اور اب اس دن کی تفصیلی گفتگو اور رشتے سے متعلق صاف انکار کے بعد وہ جس طرح اس کے ضبط کو آزما رہا تھا، اسے مصطفیٰ شاذیب علی سے ہزاروں شکایات پیدا ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ تو کیا وہ اپنے انکار کی توہین کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ شہوار کا ذہن الجھا۔ اب کیا خیال ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس بھی جانا ہے؟ اسے اسی طرح سختی سے لب بھینچے بیٹھے دیکھ کر مصطفیٰ نے ٹوکا تو وہ اس پر ایک ہنسیلی نگاہ ڈالتے ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو آپ کی بوا جی نے جو بھی آرڈر دیا وہ ایک طرف سچ کہتی ہوں، اگر آپ نے مجھ سے یہ دوبارہ واپسی والی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی بوا جی کے کچھ زیادہ ہی درد اٹھ رہے ہیں تو اپنی بوا جی کو ہی ساتھ لے جائیے، مگر مجھے نہیں۔ واٹ نان سینس! اس کے اس انداز پر مصطفیٰ نے بھی برہمی سے کہا، مگر وہ وہاں رکتی تو جواب دیتی بغیر اس کی طرف دیکھے پلٹ کر واپس ہسپتال کی عمارت میں گھس گئی تھی۔ واٹ اے سلی گرل! وہ غصے سے اس کے ریئیکشن کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یہ اس کی آئی تھنک 9ویں ایپیسوڈ تھی۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول، میرا تو موسٹ فیوریٹ ناول تھا اور میں بہت بے چین تھی اس ناول کو پڑھنے کے لیے۔ ہوپ فلی مجھے ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو بھی ویسا ہی پسند آ رہا ہوگا جیسا کہ مجھے پسند ہے۔ باقی یہ کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، میرے لیے دعا کیجیے، اور جو باقی ناولز رہتے ہیں میری کوشش ہے کہ ٹائملی آپ لوگوں کو دوں، شارٹ ناولز بھی جلدی سٹارٹ کروں، لیکن مجھے ایک آدھ لانگ ناول میں کمپلیٹ کر لوں پھر ہی کوئی ناول سٹارٹ کروں۔ اور آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس ناول کی کتنی ایپیسوڈز ہیں، تو اس کی آئی تھنک 44 ایپیسوڈز ہوں گی، ابھی 9ویں ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد کتنی رہتی ہیں، کتنی رہتی ہوں گی یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر میتھ تھوڑا سا اس طرح سے میرا ویک ہے، پر آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنی رہتی ہوں گی۔ اور باقی اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ اور اس کی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ باقی یہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ کہ شہوار نے کس طرح اس کو، یار دونوں لڑکیاں بڑی موڈی اور جذباتی سی ہیں، دونوں
ہیروئن جو بھی اس میں ہے. تو یہ اس طرح ہی ان کی پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں بہت زیادہ. لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں ہی کپلز ہیں اور انہوں نے بننا ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ولید کو اتنا سمجھدار اس کو بنایا گیا، یہ وہ اس کو اتنی بڑی بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ اشارے سمجھ نہیں آ رہے، کتنا وہ کیا ہی کہوں میں اب. خیر تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.